اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے جس کی اہمیت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگی. خدا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا اتنا زیادہ ظہور ہو چکا ہے، کثرت ظہور کی وجہ سے خدا مخفی ہو گیا. اللہ عارفانہ کہ پروردگار عالم کثرت ظہور کی وجہ سے مخفی ہے، یعنی ہر چیز میں اس کے اتنے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی آپ بعض اوقات کسی چیز کا بہت زیادہ سامنے ہونا بے توجہی کا سبب بن جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں ادا ہونے کے باوجود لوگ فحش اور برے کاموں سے روک نہیں پا رہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے ان نمازوں میں کہ جس کی بنا پر نمازیں اپنے وہ اثرات نہیں دکھا پا رہی کہ جو انہیں دکھانے چاہیے. ہم نے ان نمازوں کو ناقص کر دیا ہے. اصل میں شیعت کا ایک نظریہ ہے اور جو اور مکاتب فکر ہیں ان کا بھی ہے، وہ ہے تجسم اعمال کا. ہر جو ہمارا عمل ہے یہ ایک جسم رکھتا ہے اور یہ اس کی جسم آپ آنکھ بند ہوتے ہی اس کا مشاہدہ کریں گے. کتنی روایت ملتی نہیں ہے کہ جب مومن قبر کے اندر پہنچتا ہے تو نماز ایک انتہائی حسین نوجوان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، صبر ایک کونے پر موجود ہوگا تاکہ مومن کو عذابوں سے بچایا جائے. تجسم اعمال. اب ہم جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اس نماز کی شکل اتنی بھیانک بنتی ہے کہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گی. اور جو خطرات اس نماز کی وجہ سے، جو ناقص نماز جو ہم بغیر معرفت کے جو پڑھ رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی ابھی آگے چل کر آنے والے ہیں گفتگو میں، جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر اس نماز کا کوئی فائدہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا. یہ لولی لنگڑی اندھی بہری نماز جو مراجع کرام نے جو ہے اس کا نام رکھا ہے. بہرحال علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ جو اچھا دو اس میں ایسی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں پڑھنے کے باوجود. امام کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اس عمل کو کیسے قبول کر سکتا ہے کہ جس کو اس کا کرنے والا خود حقیر سمجھتا ہو. آپ اس امید میں ہیں کہ یہ نماز قبول ہوگی، لیکن آپ تو خود جس انداز سے آپ نماز پڑھ، مثلا فجر کی نماز کو آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ اٹھتے ہیں، جماعیاں لیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، کس طریقے سے بس جلد سے جلد یہ نماز ختم ہو اور دوبارہ بستر پہ جا کے گر جائیں. یہ کوئی نماز ہے؟ ابھی آگے چل کر تو ہم اس گفتگو جو آج ہماری ہوگی اس میں واضح کریں گے کہ اصل میں نماز ہے کیا، اس کے ملکوتی اور نورانی پہلو کیا ہیں، اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے، نماز میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نماز میں صحت پائی جائے، شرائط صحت، جو کہ فقہی مسائل میں جس سے ڈسکس کیا جاتا ہے. ہمارا آج فقہی مسائل کا ڈسکس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ یہ بالکل موضوع ہی الگ ہے. سب سے پہلی تو چیز ہے کہ شرائط صحت ساری پوری ہو جائیں. لوگ پہلی منزل پر ہی اٹک کے رہ گئے. جب یہ پوری شرائط صحت آ جائیں گے، نماز فقہی اعتبار سے ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ منافی کمال تو کوئی چیزیں اس میں نہیں آ رہی. کمال کی منزلوں تک بھی تو نماز کو لے جانا ہے نا. تو پتہ چلا شرائط صحت تو پائی جاتی ہیں لیکن منافی کمال چیزیں بھی آ گئی. تو نماز پھر قبولت ما سواہا وَإِذْ رُدَّ مَا سَوَاهَا، کہ یہ نماز اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اور یہ اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. کتنی واضح متفق علیہ حدیث ہے. علماء نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو نماز کا ایک نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. علماء نے ایک مثال لکھی ہے کہ صرف ایک سگریٹ پینے والا اگر ایک کمرے میں موجود ہے تو 10 افراد تک اس دھوئیں کو پہنچا دیتا ہے، اور نماز پڑھنے والا اگر کسی مجمع میں اس کا کوئی اثر دوسروں کے اوپر نہیں پڑتا. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ابھی آپ کی گفتگو کے اندر سنیں گے اور اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد نمازوں میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، جیسا کہ ائمہ اور علماء کرام نے اپنے ارشادات میں واضح کی. اچھا، جو پوائنٹس اب ان علماء نے یا ائمہ سے مروی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں اور اس کی کچھ نہ کچھ تشریح کرتا جاتا ہوں. اچھا، پہلے تو لوگ زیادہ تر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے توضیح المسائل کے مطابق اگر نماز پڑھ لی تو بس اب تو اس کو 100% قبول ہونا چاہیے.
کہ ہمیں اتنا علم ہے، ہم اتنے فقہ مسائل سے آگاہ ہیں. ایک جملہ ہے اگرچہ علماء کے درمیان تھوڑا سا متنازع رہا ہے، وہ ہے اگرچہ احادیث میں تو اس کا واضح طور پر تذکرہ نہیں آیا اس جملے کا، لیکن ارشادات علماء کے اندر موجود ہے. العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے. کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کا جو رستہ ہے نا اس تک پہنچنے کا، اس میں 70,000 ظلمانی حجاب ہیں اور 70,000 نورانی حجاب ہیں. پردے ہیں بیچ میں، ان پردوں کو چاک کرتے کرتے تقرب خدا کو حاصل کیا جاتا ہے. تو العلم، اچھا یہ خود امام خمینی اس جملے کے بہت زیادہ قائل ہیں. اگرچہ شہید دستیاب شیرازی نے اس جملے پر کافی اعتراض کیا ہے اور کہا کہ اس جملے کو ایجاد کرنے والوں نے علم کی کوئی خدمت نہیں کی، لیکن امام خمینی نے آگے چل کر لکھا بھی ہے کہ العلم حجاب الاکبر، علم خود بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے. بعض اوقات انسان میں پیدا ہو جاتی ہے نا یہ بات کہ مجھے تو اتنی معلومات ہو گئی ہیں، میرا تو علم اتنا زیادہ بڑھ گیا، اب یہ خود بجائے کہ تقرب خدا کا باعث بنتا اب یہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے، مزید پردے کھڑے کر دیتا ہے. امام خمینی نے کہا علم حجاب اکبر ہے، لیکن اس حجاب کے اندر داخل ہو کر اس کو چاک کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہ اچھا لوگ کہیں گے علم حجاب اکبر ہے تو علم تو حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے. کہا کہ نہیں، ایسا حجاب ہے کہ جس میں داخل ہو کر چاک کرنا پڑے گا. حماد ابن عیسیٰ امام کے ایک صحابی ہیں. حماد ابن عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ امام نے ان کی نماز کو دیکھا. اچھا وہ واقعہ نہیں ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ان کی نماز میں ویسے کوئی غلطی تھی. حماد ابن عیسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز ختم ہو گئی تو امام نے حماد کو بلا اور کہا کہ اے حماد، افسوس کی بات ہے کہ انسان 50 سال تک نمازیں پڑھتا رہے اور 2 رکعت نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے. اچھا حدیث کے اندر تو صرف یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حماد کی شاید فقہی مسئلے کی کوئی ایسی خلاف ورزی پائی جا رہی تھی نماز کے اندر کہ جس سے حماد کی شاید نماز غلط ہوتی تھی. حماد کے متعلق سنیے، کہا جاتا ہے کہ حماد کو امام نے 2 دعائیں دی تھیں. ایک تو دعا یہ تھی کہ پروردگار عالم تمہیں 50 حج نصیب کرے. حماد کو اپنی زندگی میں انہوں نے 50 حج کی دعا امام کے نتیجے میں، اور امام نے حماد کو دعا دی تھی کہ پروردگار عالم تمہارے رزق میں اور عمر میں وسعت کرے. تو دونوں چیزیں ان کو ملی. حماد کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے کہ فقہ کی ایک کتاب حریض ان کو زبانی آتی. اس کا مطلب ہے کہ حماد کی وہ نماز شرائط فقہ کے تحت تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس میں وہ روحانی اور نورانی کمالات نہیں پائے جا رہے تھے کہ امام نے کہا افسوس کی بات ہے انسان اتنے عرصے تک نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ منافی کمال چیزیں حماد کی نماز میں ایسی تھیں، امام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. علم اگرچہ آپ کو فقہی اعتبار سے حاصل ہو چکا کہ شرائط صحت نماز کی ہیں، اس کے تحت نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کیا قبول بھی ہو گئی؟ کیا اس درجے تک بھی پہنچ سکی کہ آپ کو مختلف فحش اور برے کاموں سے روک سکے؟ اس کا ہم آگے چل کر تذکرہ کریں گے. ایک اور پوائنٹ جو علماء نے لکھا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ نماز کی ابتدا ظاہر ہے کہ وضو سے ہوتی ہے. اچھا آپ دیکھیے کچھ ایسے پہلو، میں صرف اشارے، کیونکہ پورے آج کی گفتگو میں ہمیں نماز کو پورا ختم کرنا ہے. ایک موضوع ایسا ہے کہ اگر صرف سجدے پہ مثلا گفتگو کی جائے، اس کے اگر پہلو بتائے جائیں تو خود اتنے زیادہ کئی دروس چاہیے. لیکن صرف ایک خاکہ سا آپ کے سامنے پیش ہو جائے تو اور ہم اپنی نماز کو اس خاکے سے کمپیئر کرتے چلیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس قسم کی نماز بن رہی ہے. علماء نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو پانی سے وضو کرتا ہے. ہمیشہ نورانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غور تو کرے کہ خدا کی کیسی نعمت ہے اور کتنی فراوانی سے آپ کو دستیاب ہے. تو سب سے پہلے جب بھی نگاہ پانی کے اوپر پڑے وضو کے لیے تو شکر خدا زبان سے ادا ہونا چاہیے، تب یہ کمالات اپنے دکھا پائے گی نماز. پانی کتنی فراوان چیز ہے. پھر آگے علماء نے لکھا کہ ایک حدیث ہے کہ جو کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے. اچھا دیکھیے وضو کے اندر ہے نا کہ وضو کے لیے پانی جو ہے وہ 1 مد ہونا چاہیے یعنی 3 پاؤ، اور غسل کے لیے بہت مشہور ہے کہ 1 سا پانی ہونا چاہیے یعنی 3 کلو گرام پانی. رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد ایک ایسی امت آئے گی کہ جو اتنے کم پانی کو وضو و غسل میں استعمال کرنے کو حقیر سمجھے گی. یہ بات یاد رکھنا، وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے. تو کس ایسی فراوانی سے جو نعمت دستیاب ہے اس کو واقعی کتنا اسراف و تبذیر اس پانی سے کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگلی بات علماء نے لکھی کہ اگر آپ نے وضو کے آداب جو ہیں، امام خمینی کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اگر ان کے آداب کی آپ نے پاسداری کی تو علم و حکمت اور نورانیت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. اس میں ہم تو دیکھتے ہیں ہمیں تو نہ کوئی علمیت پیدا ہو رہی ہے، نہ کوئی نورانیت پیدا ہو رہی ہے، نہ کوئی حکمت پیدا ہو رہی ہے.
کہا کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس سے. تو اچھا جب بھی جو فقہی کتابیں جتنی ہیں اس میں سارے وضو کے اگر مستحبات کو ہم جمع بھی کریں تو تقریباً 750 مستحبات صرف وضو کے. کتنے مستحبات کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ تو نورانیت آپ خود سوچیں نا کہ کیسے پیدا ہو پائے گی. علامہ ابراہیم امینی کے متعلق ملتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کثرت عبادات کی ضمن اگرچہ بات آگے آنی تھی کہ ایک شب قدر کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات دیکھیے عبادات کی جو کمال تک پہنچانے والی چیزیں اس میں ہے کہ عبادت کو تھوڑا سا مشکل بھی ہونا چاہیے. اگرچہ یہ مشکل بعد میں آسان ہو جاتی ہے، شروع میں مشکل پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. تو بعض اوقات یہ نہیں کہ آپ کہیں گے اچھا 750 مستحبات تو انجام نہیں دے سکتے تو سبھی کچھ ہاتھ سے چھوڑ دیں، کچھ تو بڑھاتے جائیں اس کے اندر. خود بخود ہمت پیدا ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ وضو کے وہ اثرات آپ میں ظاہر ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے. اگلا علماء نے پوائنٹ لکھا ہے کہ آخر ان اعضاء کو وضو میں دھویا کیوں جاتا ہے؟ کہا گیا ہے کہ انہی اعضاء سے اصل میں بندگی خدا کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کو روحانی طور پر بھی پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے. اچھا وضو میں ان 4 اعضاء ہی کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا سے مروی بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جب یہ وسوسہ پیدا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ درود بھیجیے محمد دوبارہ درود بھیجیے تو حضرت آدم جب اس درخت تک چل کر گئے تھے جب شیطان نے وہ دل میں وسوسہ ڈالا اور آدم درخت کی طرف چل کر گئے تو جیسے انہوں نے درخت کی طرف نگاہ کی تو آدم کے چہرے کی جو نورانیت تھی فوراً ظاہر ہو گئی. جب انہوں نے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا اس پھل کو توڑنے کے لیے فوراً آدم کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ترک اولا جو ان سے ہوا. فوراً آدم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، آدم نے بلکہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا. تو کہا گیا کہ کیونکہ آدم انہی قدموں سے چل کر گئے تھے، ٹھیک ہے، آدم انہی قدموں سے چل کر گئے تھے، اس وجہ سے قدموں کا مسح جو ہے لازمی قرار دیا گیا کہ اس کی تطہیر کی جائے. آدم نے درخت ہاتھ بڑھایا تھا اور چہرہ اس کی طرف کیا تھا اور سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو ان تمام اعضاء کی جو نورانیت ظاہر ہوئی. اور اس کے بعد کیونکہ آدم کی صلب میں تمام کے تمام لوگوں کو پیدا ہونا تھا تو خطائے آدم کے اثرات ان کی صلب میں بھی آئے. اس وجہ سے تمام امت کے اوپر لازمی قرار دیا گیا کہ ان 4 اعضاء کی تطہیر کریں اور اس خطائے آدم کا مداوع کریں جو ان کے جد نے کی. منافی کمال کام کیا تھا انہوں نے، تو کمال ان کی امت میں سے بھی کم ہوتا چلا گیا. پھر علماء نے کہا کہ یہ دیکھیے جو پانی کی خصوصیت ہے، دیکھیے وہی میں نے کہا کہ روحانی پہلو کی طرف لے کر جائیں. پانی ہمیشہ ہر چیز کے اندر گھل مل جاتا ہے، پانی گھل مل جاتا ہے لیکن اپنی خاصیت برقرار رکھتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بس مومن کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں میں گھل مل جائے لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ اپنی خاصیت کو متاثر نہ ہونے دے. مثل المومن الخالص کا مثل ماء الخالص، رسول کی حدیث ہے. مومن خالص کو مائع خالص کی طرح ہونا چاہیے، پانی خالص کی طرح ہونا چاہیے. کسی چیز کے اندر بھی وہ جاتا ہے تو اپنا تشخص برقرار رکھتا ہے اور اس کے اندر گھل مل جاتا ہے. لوگوں میں گھلے ملیں لیکن ان کے اثرات بد اپنے تک نہ پہنچنے دیں. تو اس کا ایک پہلو یہ بھی. پھر اچھا یہ جو ہم یہودیوں نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آخر آپ کی امت کو 30 روزے کیوں فرض ہیں آپ کی امت پر؟ تو کہا کہ کیونکہ آدم نے جو پھل کھایا تھا اس کے اثرات 30 دن تک ان کے جسم کے اندر رہے تھے. تو جو روحانی کمی واقع ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ان کی امت کے اندر بھی کمی آئی تو اس میں 30 روزے فرض کیے گئے تاکہ ان اثرات کو ظاہر کیا جا سکے. پھر فرماتے ہیں کہ اچھا ظاہر ہے کہ وضو، ابھی میں سب پہلو بیان کر رہا نہیں، صرف کچھ اشارے کرتے گزرنا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے نا، اصل میں مثلا فار ایگزامپل اگر غسل جنابت ہے، غسل جنابت کے اندر انسان کا پورا جسم مادیت میں فنا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا غسل واجب ہوتا ہے. اس وجہ سے پورے جسم کو دھویا جاتا ہے تاکہ مادیت
کے اندر جو فنا جسم ہو چکا تھا اس سے باہر نکلا ہے. علماء اور عارفین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جب غسل جنابت کرتے ہیں تو مادیت کی 150 حالتوں سے باہر نکلتے ہیں. 150. اچھا لیکن ہمارے اندر تو کوئی اس کے اثرات پیدا نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسے روحانی پہلو ہیں ان سب چیزوں کے اندر جن کو ہم کوئی اہمیت دینے کو تیار نہیں، نہ وضو کو اور نہ غسل. اچھا استاد محسن قراتی ایک کتاب حال ہی میں اردو ترجمہ ہو کر آئی ہے اور دارالثقافہ نے اس کو شائع کیا ہے، تجلیات نماز کے نام سے. آپ ضرور لیں اس کو، ضرور پڑھیں. بہترین کتاب ہے استاد محسن قراتی کی، صرف اور صرف نماز کے موضوع پر. میں اس میں سے ایک آپ کو چیز پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہا جاتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج. تو انہوں نے بہت ہی اچھی مثال سے اس کو واضح کیا ہے کہ نماز مومن کی معراج کیسے. ویسے آیت اللہ دستیاب شیرازی نے تو کہا کہ مومن کی نماز کو مقام سدرہ جہاں رسول خدا پہنچے تھے وہاں پر ایک رجسٹر ہے جہاں سے جو مقبول نمازیں ہوتی ہیں وہ مقام سدرہ میں جا کر ان کا اندراج کیا جاتا ہے. اس وجہ سے بھی اس کو نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیے معراج میں ہوتا کیا ہے، نماز میں آپ پروردگار عالم کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سفر کو اختیار کرتے ہیں. سفر ہوتا ہے نا پروردگار عالم کی طرف. اچھا جب سفر ہوتا ہے تو سفر کو سمجھیں کہ نماز جو ہے ایک جہاز ہے. ظاہر ہے کہ معراج کی طرف آپ جا رہے ہیں نا، زمین سے بلندیوں پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ مشابہتیں کی ہیں. دیکھیے نماز مومن کی معراج کیسے فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے زمین سے بلند ہوتا ہے اس وقت اسے بہت زیادہ پریشرز کی ضرورت ہوتی ہے. اوپر جب اسٹیبل فلائٹ ہو جاتی ہے تو جہاز کے انجنوں پہ اتنا لوڈ نہیں پڑتا، اس وقت اسے بہت زیادہ پریشر استعمال. کہا کہ جیسے ہی نماز کا آغاز ہوتا ہے شیطان تمام لشکریوں کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ خوشی و خضوع سے ادھر ادھر ہٹا دیتا ہے. تو اس وقت مومن کو زیادہ اپنے قوت ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے جس وقت جہاز نے ٹیک آف کیا، بعد میں ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو ضرورت نہ پڑے، شروع میں آپ کو اس سے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اصل میں پرواز کو اسی وقت کامیاب قرار دیا جاتا ہے جب وہ صحیح و سالم زمین پر اتر آئے. تو نماز قبول ہو کر ختم ہو تب اس پرواز کو کہا جائے گا کہ یہ بالکل صحیح و سالم پرواز ہے. پتہ چلا بیچ میں خوشی و خضوع ادھر سے ادھر ہو گیا، بس آپ نے اٹھک بیٹھک کی اور اس کے بعد نماز ختم ہو گئی، تو اس کو کہا جائے گا کہ پرواز صحیح نہ ہو سکی. تیسری انہوں نے مثال دی ہے کہ آپ دیکھیں جہاز جو ہے کبھی بھی ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، دونوں پر ہونے چاہیے صحیح. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو نماز کی قبولیت کا امکان نہیں. اگر مومن کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں زبان سے کسی اور طریقے سے، اس کا مطلب ہے کہ نماز دو پروں پہ نہیں. حقوق اللہ تو پورے کر رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حقوق الناس کے اندر کمی واقع ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ نماز کو دو پر تو چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب جہاز زمین سے اڑتا ہے تو اس سے پہلے کتنا زیادہ رن وے کے اوپر دوڑتا ہے. کہا کہ بالکل اسی کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح نماز سے پہلے اذان اور اقامت اور دعائیں جو پڑھتے ہیں سمجھے کہ اس وقت وہ دوڑ رہے ہیں. جس طریقے سے جب ایک دم سے جہاز تو نہیں اڑ جاتا نا، کچھ دوڑتا بھی. اور کہا کہ بالکل اسی طریقے سے جس وقت انسان نماز کو ختم کرتا ہے اور جہاز جو ہے جس وقت اترتا ہے زمین پر تو کیا فوراً اتر کے اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد بھی تیز تک چلتا رہتا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ. تو کہا کہ نماز کے بعد تعقیبات کی مثال بالکل ایسی ہے کہ انسان اس کے بعد تک اس کے اندر مشغول رہے. کہا کہ بہت زیادہ انہوں نے اس طرح سے مماثلتیں پیش کی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ پائلٹ کا ہونا ضروری ہے کہ اس بالکل صحیح و سالم ہو پائلٹ، جسمانی اعتبار سے بھی. کہا کہ روحانی اعتبار سے قلب سلیم کا رکھنا ضروری ہے نمازی کے لیے، تب وہ معراج مومن اس کو مل سکے. پھر فرماتے ہیں کہ جہاز کے اندر جو پہلی خطا ہے وہ بالکل آخری خطا شمار ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی اگر ایک سیکنڈ کو بھی ریاکاری وغیرہ آ جائے تو فوراً نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر ایک اور مثال دی ہے کہ ہمیشہ پائلٹ کنٹرول ٹاور کے احکامات کا پابند ہوتا ہے. اگر اپنی طرف سے کچھ کرے گا تو جہاز کو نقصان پہنچ جائے گا. کہا کہ بالکل عین فقہی مسائل کے تحت نماز ہونی چاہیے جس طریقے سے پروردگار عالم نے بتائیں. اس سے ہٹ کر اگر آپ نے ادھر ادھر کہیں نماز کو لے کے گئے تو نماز وہ پرواز جو ہے آپ کی گر جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت جہاز کو پائلٹ بہت اونچا لے جاتا ہے تو یہ عمارتیں کتنی چھوٹی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں. کہا کہ معراج مومن پر جب انسان پہنچتا ہے تو دنیا اس کی نگاہوں میں اتنی حقیر ہو جانی چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جہاز جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس میں جنبش کم ہوتی ہے. یعنی اگر فوکر تیار آپ نے دیکھا کتنے جھٹکے وٹکے لیتا ہے، جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اتنی فلائٹ اسموتھ ہوتی ہے. تو کہا کہ تنہا نماز پڑھنے کے اندر یہ کہ جہاز میں جنبش رہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اندر کوئی جنبش نہیں ہوتا. پھر فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان خود دنیا زمین پہ کتنا ہی پریشان رہے دنیاوی معاملہ، جیسے ہی وہ جہاز سے بیٹھ کے اوپر پرواز کرتا ہے نیچے کی جو پریشانیاں وہ ساری اس کی غائب ہو جاتی ہیں. اس وقت آپ غور کریں گے کہ دنیا کی جو پریشانیاں آپ کو لاحق نہیں ہوتی اس وقت فلائٹ میں بیٹھے ہوئے.
تو کہا کہ جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت تمام مادی چیزوں سے اپنے آپ کو ایک طرف کر دیتا ہے. تو اس طرح انہوں نے تقریباً بہت ساری مثالیں دی ہیں اور کہا کہ بہرحال جب جہاز کی فلائٹ اوپر جاتی ہے, جہاز جب ذرا اوپر جاتا ہے اور پھر بعض اوقات تھوڑا سا نیچے آتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے تنزلی اختیار کی, اگرچہ زمین کے اعتبار سے تو پھر بھی بہت بلند ہے. تو کہا کہ مقربین کبھی اپنی نماز کو بہتر نہیں سمجھتے, حسنات الابرار سیئات المقربین کہتے ہیں نہیں ہماری نماز پھر بھی کچھ نہیں, وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تنزلی میں محسوس کرتے ہیں. اور اتنی انہوں نے اس سے مماثلت کر کے مثالیں دی ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا, تو آپ کے سامنے ضرور پیش کیا جائے. اچھا, وضو اور غسل یا غسل سے اگر آپ فارغ ہو گئے اس کے بعد آتا ہے مرحلہ اذان کا. اذان کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ اذان آخر ضروری کیوں ہے. ٹھیک ہے, اب تک تو آپ یہ سنتے آئے ہیں کہ بھائی اذان کہنا اس سے پہلے مستحب ہے. ضروری کیوں ہے اذان؟ کہا کہ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں, ایک ہیں خاصان خدا اور ایک ہیں محجوبین, جو پردوں میں ہیں, خدا سے بہت دور ہیں. یہ اس وجہ سے اذان کو یعنی مستحبات میں ضروری خیال کیا گیا کہ کہیں خاصان خدا جو شوق پروردگار کے اندر اتنے زیادہ بیتاب رہتے ہیں, اگر ایک دم سے نماز شروع کر دی تو امید ہے کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے پروردگار سے ملاقات کے شوق میں. کہا کہ اذان اور اقامت میں ان کو روح کو ذرا سہارا ملتا ہے. اور محجوبین جو ہیں ہماری طرح کے لوگ, کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبانہ اور گستاخانہ محضر خدا میں حاضر ہو جائیں. اذان و اقامت سے تھوڑی سی تیاری کرائی جاتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اذان و اقامت کی اس لحاظ سے اپنی حیثیت, اور جن کا مقام بہت زیادہ بلند ہے ان کو تو پرواز ایسا نہ ہو کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے شوق ملاقات میں. کہا جاتا ہے نا اذان نماز میں انسان پروردگار سے ملاقات کرتا ہے, لیکن ہماری تو کسی کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اس وجہ سے نماز کو ایسا نہیں بنا پائیں. اچھا, پھر آگے فرماتے ہیں کہ بھائی اگر چلیں آپ کو مسجد سے اذان دینی ہے, لوگوں کو بلانا ہے, اگر اذان کا مقصد یہ ہے تو جس وقت آپ گھر میں بالکل اکیلے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اذان کا حکم تب بھی مستحب ہے اذان دینا. کیوں؟ ایک سوال ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے اذان سے لوگوں کو بلانا مقصد ہے کہ نماز کے لیے آئیے, آپ گھر کے اندر ہیں, بالکل دروازہ بند ہے, نہ کسی کے آنے کا امکان ہے, پھر بھی اذان دینا کیوں مستحب؟ کہا کہ جو آپ کی مملکت نفس ہے نا, اس میں خدا کی طرف سے کچھ معمور فرشتے ہیں, اور اس مملکت نفس کے اندر طاقتیں بھی ہیں. اس مملکت نفس آپ کچھ طاقتیں ہیں نا, قوہ غضبیہ ہے آپ کے اندر, قوہ شہوانیہ ہے آپ کے اندر, تو اللہ کے جو اسم اعظم ہے اس کا اعلان آپ اپنی مملکت نفس میں کرتے ہیں تاکہ تمام قوتیں مسخر ہو جائیں پروردگار کے اسم کے آگے. یہ جو بار بار یہ اذان دینے کا جو حکم ہے یہ اپنے نفس کے اندر اس اسم اعظم کو پروردگار کے پہنچایا جاتا ہے کہ یہ جو نفس کی قوتیں سرکشی اختیار کرتی ہیں ان کی یہ سرکش نہ ہونے پائیں, بار بار ان کو دبایا جاتا ہے پروردگار کا نام کا اعلان کر کر. دیکھیے بہرحال اذان کس طرح کے پہلو بھی. پھر ایک فرماتے ہیں کہ 4 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر, ہر ایک دفعہ اگر آپ نے شرائط کے تحت کہا, جو کمال کی شرائط ہیں جو بھی آگے چل کر بھی آئیں گی, تو ایک دفعہ صرف ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر کے لیے ایک پردہ چاک کر دیتا ہے پروردگار عالم کے قرب تک پہنچنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے کہا نا کہ 70,000 نورانی اور 70,000 ظلمانی حجابات ہیں, پردے لگے ہوئے ہیں پروردگار تک پہنچنے کے. ایک تکبیر شرائط کے ساتھ کہنے سے ایک پردہ چاک, 2 تکبیر کہی 2 پردے چاک, 4 اور اس کے بعد آخری کے 2 اللہ اکبر 6 پردے تو آپ ویسے ہی چاک کر سکتے ہیں. تو کتنی جلد آپ پروردگار میں قرب نصیب ہو سکتا ہے اگر جانتے ہوئے اور اس اذان کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اذان کہی جائے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان, اصل میں ہمیں تو پتہ نہیں نا, ہمیں تو بس یہ پتہ ہے ہاں بھائی اذان و اقامت کا کہنا مستحب ہے. جس وقت انسان اللہ اکبر کہتا ہے, اذان اور اقامت کہتا ہے, تو جیسے ہی وہ کہتا ہے نا, اگر روایت کے اندر ہے کہ اگر صرف اقامت کہتا ہے تو ملائکہ کی پوری صف اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے نماز کے لیے, وہ اس وقت پیش امام ہو جاتا ہے اگر صرف اقامت کہے. اور امام نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صف کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کہا اس کی کم سے کم لمبائی جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی ہوتی ہے, اور اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی ہوتی ہے ملائکہ کی صف. اور اگر انسان اذان اور اقامت دونوں کہے نماز سے پہلے تو ملائکہ کی اس طرح کی 2 صفیں اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں. یعنی اگر انسان واقعی اس کو سمجھتے ہوئے انجام دے تو کتنی اس کی عظمت, یعنی فوراً اذان اور اقامت کے بعد خیال دل میں آئے گا کہ میرے پیچھے سب ملائکہ کی صفیں درست ہو رہی ہوں گی, تو کتنی اس کو جذبے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ جب روایات کے اندر ملتا ہے کہ جب جناب رسول خدا آسمانوں پر گئے تھے شب معراج, روایت میں ہے کہ رسول خدا معراج پہ جس وقت گئے تھے اس وقت خانہ
کعبہ کے سائے میں لیٹے ہوئے آرام کر رہے تھے کہ جبریل جنت کے پانی کا ایک بھرا ہوا تشت رسول کے سامنے لے کر آئے اور کہا کہ آپ کو چلنا ہے معراج پر، لیکن اس سے پہلے جنت کے پانی سے غسل کریں۔ جناب رسول خدا نے غسل کیا اور اس کے بعد پھر وہ پوری تفصیلات کے وہ کس طریقے سے براق آیا اور آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر جب پہنچے تو روایت میں کہ پہلے آسمان کا ایک دروازہ، امام خمینی نے اس روایت کو لکھا ہے، پہلے آسمان پہ ایک دروازہ ہے جہاں معمور فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے جب وہ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا اور جناب رسول خدا اور جبریل وہاں پر پہنچے تو جناب رسول خدا کا نور دیکھ کر فرشتوں نے ایک نعرہ بلند کیا اور کہا کہ اچھا دیکھیے روایات کے اندر جو جملہ ہے وہ کوٹ کر رہا ہوں، دو خدا ہیں ایک زمین میں ایک آسمان میں، اور یہ نور ہمارے پروردگار عالم کے نور سے کس قدر مشابہ ہے۔ اس وقت جبریل نے اللہ اکبر تکبیر بلند کی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ امام معصوم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور وہاں اذان کی ابتدا کے متعلق گفتگو ہونے لگی تو امام نے پوری یہ حدیث اور یہ والا واقعہ سنایا۔ تو جب پہلا آسمان کے اوپر جناب رسول خدا پہنچے تو فرشتوں نے کہا، جس وقت اللہ اکبر 4 مرتبہ جبریل نے کہا، فرشتے سمجھ گئے کہ نہیں یہ پروردگار عالم کا نور نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ ہے روایت کے اندر کہ فرشتے مایوس ہو گئے، یہ پروردگار عالم کا نور نہیں ہے۔ پہلا آسمان فتح ہو گیا، اب جناب رسول خدا دوسرے آسمان پر گئے۔ دوسرے آسمان پر بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ روایت میں جملہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ رسول خدا کے نور کو دیکھ کر گرتے پڑتے جا رہے تھے، تاب نہیں لا پا رہے تھے جناب رسول خدا کے نور کی۔ اس وقت جبریل نے آواز دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد تیسرے آسمان کے اوپر جناب رسول خدا پہنچے، وہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر جبریل نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر جب چوتھے آسمان میں پہنچے اب تمام فرشتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جناب رسول خدا تشریف لائیں۔ جیسے ہی فرشتوں کو پتہ چلا، اب روایت کا جملہ ہے کہ سارے فرشتے آ کر رسول خدا کو سلام کرنے لگے اور امیر المومنین کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ ضرور دیکھیے کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، کس طریقے سے اذان کی یعنی تاریخ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا پھر خود ایک موقع پر جناب حضرت بلال ایک دفعہ حضرت عمر ان سے ٹکرا گئے اور کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ابو بکر نماز پڑھاتے ہیں تو اے بلال تم ان کے لیے اذان نہیں دیتے، جبکہ ابو بکر نے ہی تمہیں آزاد کروایا تھا۔ اچھا حضرت ابو بکر نے پیسے دے کے بلال کو غلامی سے آزاد کروایا تھا۔ بلال نے کہا یہ بات بتاؤ کہ ابو بکر نے جو مجھے آزاد کروایا تھا کہ پروردگار عالم کی وجہ سے آزاد کروایا تھا؟ اگر پروردگار عالم کی وجہ سے آزاد کروایا تھا تو اس کا عوض مجھ سے نہ طلب کریں، اور اگر بس یہ کہ میری وجہ سے آزاد کروایا تھا تو ٹھیک ہے میں دوبارہ ان کے غلامی میں آنے کو تیار ہوں، لیکن میں کسی ایسے شخص کی جماعت کے لیے اذان دینے کو تیار نہیں ہوں جس کو رسول خدا نے خلیفہ نہ بنایا۔ تو بہرحال اچھا اب دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ بلال جناب رسول خدا کے پارلیمنٹ کے اسپیکر سمجھا جائے ان کو، یعنی اسلام کے اندر اس قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ذات اور برادری کے حوالے سے یا مثلا معاشرتی مقام اور مرتبے کے حوالے سے۔ آخری زمانے کی جو روایتیں اس کے اندر ہے کہ اذان کو اتنا حقیر سمجھ لیا جائے گا کہ بہت پست لوگوں کو اذان کہنے کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ باقاعدہ آپ نہیں دیکھتے کہ امپلائی مقرر کیے جاتے ہیں مسجدوں میں جن کے نہ کوئی معاشرے کے نہیں، اتنا حقیر نماز کو اذان کو سمجھا جائے گا۔ اور جب آخرت میں تمام کے تمام لوگ پہنچیں گے اور اس وقت جب سب کے چہرے شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے، اس وقت صرف اذان کہنے والوں کے چہرے سر بلند ہوں۔ اس حد تک اذان کی اپنی اہمیت ہے۔ اچھا علماء نے ایک اور عرفانی اذان سے ریلیٹڈ ایک بات آ گئی بیچ میں، بات یاد آ گئی، کہا کہ دیکھیے جب آپ اذان نماز کے اندر کیا ہے معراج مومن سفر ایک آپ کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے سفر کب آپ کو مسافر کہا جاتا ہے؟ فقہی کتابوں کے اندر نہیں ملتا کہ جناب آپ شہر کی جو دیواریں ہیں وہ نظر آنی بند ہو جائیں، شہر کی مسجدوں کی اذانوں کی آواز آنی بند ہو جائے۔ تو کہا کہ آپ کو علماء نے لکھا ہے، علماء عرفان نے کہا آپ کو مسافر اللہ اس وقت کہا جائے گا کہ جب خود خواہی کے شہر کی دیواریں نظر آنا بند ہو جائیں اور اپنی خود خواہی کے اظہار کی آوازیں اذان آنی بند ہو جائیں۔ انسان کے نا اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے ہر آدمی، جب تک کچھ انانیت کچھ اس کے اندر باقی ہے، خود خواہی کے اظہار کی آوازیں اذان کان میں جب تک آپ کے آنا بند نہ ہو جائے، جب تک آپ کو مسافر اللہ نہیں کہا جا سکتا۔
آپ نے سفر کیا ہی نہیں، آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو تکبر سے اپنے آپ کو بچانا یہ تو بالکل اتنا لازمی اور ضروری سوم قاتل ہے کسی بھی عبادت کے لیے. کسی بھی عنوان سے انسان کے اندر اگر کوئی تکبر پایا جائے اسے راہ خدا کا مسافر کہا ہی نہیں جا سکتا. آگے فرماتے ہیں، اچھا کہا یہ بھی جاتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ واحد ایک اذان ایسا کلمہ ہے زمین والوں کا جسے آسمان والے سنتے ہیں، ورنہ زمین کی کوئی آپ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ آسمان والوں تک نہیں پہنچتی. صرف اذان ایک ایسا کلمہ ہے جو آواز وہاں تک پہنچتی. اور علماء نے ایک چیز اور تاکید لکھی ہے اور یہ بہرحال عمل کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اذان جس وقت گھر میں کوئی بیماری ہو اس وقت بآواز بلند اذان کہنے کی بہت تاکید آئی. تو اگر کبھی ایسا موقع پیش آ جائے گھر میں کوئی بیماری تو گھر میں اذان دیں بلند آواز سے، تو دیکھیں بیماری کیسے دور ہوتی ہے. گناہوں کی بیماری میں گرفتار سب سے پہلے تو یہ. پھر کہا جاتا ہے کہ جس وقت بھی اذان جب ہو نا تو قیامت کے روز منادی کا تصور کریں. ایک منادی کی ندا دے گا اور سب کے سب لوگ میدان قیامت میں جمع کیے جائیں گے. تو جیسی اذان کی آواز آپ کے کان میں آئے آپ فوراً منادی کا تصور کریں. اچھا بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا. علماء نے کہا اس کا ایک طریقہ ہے، اگر اذان کی آواز سن کر آپ کے دل میں سرور پیدا ہو، ایک نشاط پیدا ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہاں اندیا مل جاتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ کا انجام اچھا ہوگا. اور اگر کوئی جذبہ پیدا نہیں ہو رہا یا آواز آئی وہ ادھر مصیبت آ گئی اور نماز کو جانا پڑے گا قہران و جبران معاذ اللہ، تو سمجھ جائیں کہ وہاں انجام برا ہوگا یا مشکوک ہوگا. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو فوراً اس اذان کو اپنے دل پر پیش کریں اور دیکھیں کہ اس وقت کیا آپ کے دل کے اندر کیفیت ہوتی ہے. اگر کوئی لطف، کوئی سرور اور ایک نشاط کی کیفیت ہے تو اندیا مل رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ وہاں پر انجام بخیر ہوگا. اچھا جس وقت آپ علماء نے لکھا ہے جس وقت آپ شہادت دیتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، کہا کہ شہادت دے کے کس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق گواہی دے رہے ہیں زبان سے اور دل سے بھی اس کو ویسے ہی سمجھ رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو منافق کہا جائے گا کہ زبان سے تو شہادت دیں اور دل سے اس کے برخلاف عمل کر رہے ہیں. تو اگر جناب رسول خدا کی رسالت کی گواہی اور ائمہ کی امامت کی گواہی آپ دے رہے ہیں اور زبان سے تو دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، دیکھیے فقہی اعتبار سے شہادت کے کیا معنی ہے کہ دل سے بھی آپ ویسے ہی سمجھتے ہیں اس کو، اور اگر ویسا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اذان میں. اگر عمل آپ کا برخلاف ہے، ان کی سیرت کی پیروی نہیں کر پا رہے جن کی آپ شہادت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نفاق پایا جاتا ہے. کسی بھی پائے گا صحیح، زیادہ یا کم، یہ بحث کا موقع ہے. اچھا پھر اس کے بعد اذان کے بعد باری اذانی کے اندر اشہد ان محمد الرسول اللہ اور پھر علی ولی اللہ کے بعد 3 حیا آتے ہیں جس کو حیلات کہا جاتا ہے، پلورل حیلات، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح اور پھر حی علی خیر العمل. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اکبر کے بعد اور خدا کی جو وحدانیت ہے اس کی گواہی دینے کے بعد اور جناب رسول خدا کی رسالت کی گواہی اور مولا کائنات کی امامت کی گواہی جب آپ دے لیتے ہیں تو اس کے بعد اب محضر خدا میں ان گواہیوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. یہ حی علی الصلاۃ جس وقت کہا جاتا ہے اس وقت کا موقع ہے کہ پروردگار اب میں آ گیا. یعنی بہت اس وقت انسان اگر غور کرے کہ کیا جملے وہ زبان سے نکال رہا ہے، محضر خدا میں یہ تمام گواہیاں جمع کر کے اب موجود ہو گیا کہ میں آ گیا. تو انسان اس وقت اپنے آپ کے دل کی کیفیت کو غور کرے گا، کوئی جذبہ کچھ نہیں پیدا ہو رہا تو کوشش کرے اس کے طریقے ہم آگے چل کے بھی گفتگو میں آئیں گے کہ خوشی و خضوع پیدا کیسے کیا جائے. پھر اس کے بعد آپ قیام کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا نیت سے پہلے تو قیام ہوگا نا، قیام مانے کھڑا ہونا. کہا کہ جس وقت آپ کھڑے ہوں دونوں قدموں پر جائے نماز کے اوپر تو بس یہ سمجھیں کہ جیسے آپ پل صراط پر کھڑے. علماء عرفان کہتے ہیں قیام کے لیے نماز میں کھڑا ہونا ایسا ہی ہے جیسے قیامت پل صراط پہ کھڑا ہونا، ذرا سی ایک لفظ نیچے گرا سکتی ہے اور پائے کمال سے آپ نیچے آتے ہیں. قیام کے وقت کھڑے ہونے کے اندر بڑی کیفیت ہے. ہمیشہ دماغ میں لے کر آئے کہ جیسے ہم پل صراط پر کھڑا ہوں. پل صراط پہ کتنا میں نے پچھلی گفتگو میں ان کا آیت اللہ خوئی کا اور آیت اللہ سید جواہری تبریزی کا فتویٰ پڑھ کے سنایا تھا کہ کیا پل صراط واقعی امر عینی ہے یا یہ کہ وہ کوئی مجازی چیز ہے. سب نے کہا کہ نہیں، امر عینی، آپ آنکھوں سے پل صراط کو دیکھیں گے وہ پل ہے جو کہ وہاں پر قائم ہے. تو اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ پل صراط پر کھڑے ہیں. اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور کتنی عظمت آپ کے دل و دماغ میں نماز کی پیدا ہونی چاہیے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت ابراہیم کے متعلق کہا جاتا ہے، اچھا یہ ہے اگر ہم اپنی مادی قوتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں کہ حضرت ابراہیم جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے قیام میں
تو ان کے دل کی دھڑکن کی آواز 1 میل دور تک سنائی دیتی. اچھا ہمیں تو اس میں تھوڑا سا مبالغہ محسوس ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. اور واقعی اگر نورانیت کے اندر ہے کہ وہ حجابات چاک ہو جائیں تو یہ زمان مکان اور یہ جو ساؤنڈ بیریئر سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. 1 میل کے 10 میل تک آوازیں سنائی دے سکتی ہیں. لیکن مسئلہ ہے کہ اتنی زیادہ مادیت کا غلبہ ہو چکا ہے ہم پر کہ ہمیں یہ باتیں یقین کرنا تو کجا شک ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ باتیں صحیح بھی ہیں یا نہیں. جناب رسول خدا کے متعلق کہا جاتا ہے جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو سینے سے ایک ایسی آواز آتی تھی جیسے جوش کھائی ہوئی دیگ میں سے آواز آتی ہے. جو علماء نے لکھا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جس وقت نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو سانسوں کی آوازیں اس طرح کے اضطراب کے اندر کیفیت ہوتی اس طرح سے آوازیں آتی تھیں. تو بہرحال قیام کے اندر کھڑا ہونا, قیام کے خود ایک پورے آداب ہیں, اس کا خیال رکھ کے قیام میں کھڑا ہونا ضروری ہے. پھر فرماتے ہیں کہ نیت, اس کے اچھا قیام میں کھڑے کو اب نیت کرنی. علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے نیت کے اندر اگرچہ ایک پورا ایک الگ موضوع ہے, اخلاص نیت ضرور ہونا چاہیے. اچھا اخلاص کیسے پیدا کیا جائے, ہمارے عمل کے اندر کتنا اخلاص ہے, کتنی ریاکاری, اس کی پہچان کے کیا طریقے ہیں, ایک بالکل الگ موضوع ہے, اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا. آسان ترین تعریف یہ ہے کہ آپ کو ریا سے پاک اس وقت سمجھا جائے گا کہ لوگوں کی ستائش کی 1% بھی آپ کے اندر نہ پائی جائے, پھر کہا جائے گا کہ آپ کے اندر اخلاص ہے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مومن کو مومن خالص کہا ہی اس وقت جا سکتا ہے کہ جب دیگر تمام لوگوں کی حیثیت اس کی نگاہ میں مینگنی کے برابر نہ ہو جائے. روایت میں لفظ ہے مینگنی, یعنی اتنی حقیر, یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا جیسے ملتا بھی ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو مسجد میں کوئی نہیں تھا, پیچھے اس کو کچھ آواز محسوس ہوئی اور آواز محسوس ہونے کے بعد نماز اس نے بڑے خوشی و خضوع سے پڑھی. کوئی پیچھے مجھے دیکھ رہا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھا تو کتا بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد, اس نے مڑ کے دیکھا, اتنا اس کے بعد اس کے اشعار ہیں, اتنا افسوس کہ میں کتے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. تو بہرحال اگر کسی کو کوئی ستائش کا کوئی جذبہ نماز کے ذریعے اور نماز جماعت کے ذریعے ہو یا فرادہ نماز کے ذریعے کوئی دل کے اندر آتا ہے, اس کا مطلب ہے ابھی کمال اخلاص تک وہ نہیں پہنچا. آیت اللہ سید عبد الحادی شیرازی ایک ہمارے مرضی گزرے ہیں, ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک دفعہ اپنے درس دے رہے تھے کہ بہت ذہین طالب علم جو ہوتے ہیں نا, بعض اوقات بڑے بڑے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اس نے کچھ اعتراضات کیے, آیت اللہ اس وقت خاموش ہو کے جواب نہیں دیا اور پھر اپنے درس ختم ہوا, کمرے کے اندر آ گئے. وہ طالب علم پھر پیچھے پیچھے آ گیا اور وہی سوال کرنے لگا. اب انہوں نے ہر سوال کے 14 مدلل جوابات دیے. تو جو اور بیٹھے ہوئے تھے طالب علم نے کہا کہ آپ نے دوران درس کیوں نہیں دیے, آپ کیوں دیے؟ کہا کہ اس وقت یعنی میرے نفس کے اندر یہ آیا کہ میں اتنا تبحر علمی رکھتا ہوں کہ ایک سوال کے 14 مدلل جوابات, اس وقت میرے نفس نے برداشت نہیں کیا. یعنی میں نے اپنے اندر اخلاص کے اعتبار سے کہ میں سب کے سامنے جوابات دوں, ٹھیک ہے سب کے سامنے تھوڑی سبکی ہو جائے کوئی بات نہیں, سبحان اللہ, لیکن یہ کہ نفس کو میں اس وقت شکست دینا چاہتا تھا. ایران میں جس وقت جنگ ہو رہی تھی تو پاسداران انقلاب کا ایک ایسے سپاہی کا انٹرویو اس پہ دکھایا جا رہا تھا کہ جس نے بہت زیادہ مائنس کو صاف کیا تھا. آپ کو پتہ ہے مائنس کا صاف کرنا کتنے فوجی اس کے اندر ہلاک ہو جاتے ہیں, وہ جو بارودی سرنگوں کو تلاش کر کے ان کو ختم کرنا. اور سب سے زیادہ اس نے بارودی سرنگیں صاف کی. کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ تعداد بتائیے کہ آپ نے بارودی سرنگیں کتنی صاف کی. کہا کہ کافی صاف کی. کہا کہ نہیں تعداد بتائیے. کہا کہ نہیں, جو میرے اور ساتھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں احساس کمتری کا جذبہ پیدا ہو جائے تو میں تعداد نہیں بتا. اخلاص کی آپ بات دیکھیں, یعنی یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر پتہ تو ہوگا کمال اخلاص کی, لوگوں کی ستائش کی 1% بھی اس کے اندر دل میں امید نہ پائی جائے, اس وقت کہا جائے گا کہ اس نے کمال اخلاص کو حاصل کیا. کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اچھا ریاکاری جو ہے نا, یہ تو بالکل نماز کو ایسی فاسد کر دینے والی چیز ہے کہ نماز کو بالکل زیرو بنا دی. باطل بھی ہوتی ہے نماز, قبولیت کی طرف ایک طرف بات رہی. کہا کہ اگر ریاکاری کا کبھی آپ کو اپنے اعمال پر شبہ ہو تو اس وقت شیطان ایک وسوسہ پیدا کر دیتا ہے آپ کے دل کے اندر کہ ٹھیک ہے عمل چھوڑ دو. کہا کہ اس کو عمل چھوڑوانے سے آدمی یہ سوچتا ہے دیکھیے میں نے عمل چھوڑ دیا, اب میں ریاکاری سے بچے. پتہ چلا یہ اور شیطان کے چنگل میں گرفتار ہو گیا. شیطان تو چاہتا ہی تھا ریاکاری بھی اگر آپ کو کسی عمل پہ اپنی محسوس ہو تو بھی کثرت کے ساتھ اس کو کرتے جائیے. ریاکاری کبھی بھی ہمیشہ باقی رہتی نہیں. علماء نے لکھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خود بخود آپ سے الگ ہو جائے گی. پچھلا ایک درس ہمارا گناہ کو چھوڑنے کے طریقوں پہ جو ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رضی الدین ابن طاؤس کا وہ واقعہ پڑھا تھا کہ رضی الدین ابن طاؤس دوران درس بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ مسکرائے. لوگوں نے مسکراہٹ کا سبب دریافت کیا تو کہا
کہ آج 30 سال بعد مجھے ایسا محسوس ہوا ہے، 30 سال کی ریاضتوں کے بعد، کہ آج میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہوئے۔ سید رضی الدین ابن طاؤس 30 سال تک محنت کرتے رہے اور اس کے بعد ان کے اعمال ریاکاری سے پاک ہوئے۔ تو کتنا زیادہ اس کے اندر مسلسل عمل کرنے کی ضرورت ہے، کبھی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی یہ چیز۔ تو بہرحال اچھا، پھر علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات نیت کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ لوگ نسبتاً وسواسی بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، میں اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، اچھا علماء نے اس کو زیادہ پسند نہیں کیا، اس طرح آپ کرتے ہیں نا، بس نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور اردو میں پوری نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فجر کی واجب۔ یہ کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ وسوسے کی وجہ سے کر رہے ہیں، نیت تو ہے ہی، یہ اصل میں وسوسہ پیدا ہو۔ لوگ آپ نہیں کریں، میں بہت سے جمعے کی نمازوں میں نے دیکھا ہے کہ پورا سورہ الحمد ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس وقت تک لوگوں نے نیت نہیں کی ہوتی، اور بالکل آہستہ آہستہ 2 رکعت واجب قربہ اس طرح کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز جماعت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پیش امام نے اگر اللہ اکبر کہہ دیا ہو اور نمازی تکبیرۃ الاحرام کے لیے صرف آمادہ ہوں، کہیں نہ ہو، تب بھی سب سے آخری صف میں کھڑا رہنے والا آخری آدمی بھی تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتا ہے، آمادہ ہوں۔ اچھا، آمادہ ہونے کے معنی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ مثلا کوئی شخص ادھر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس وقت کہا جائے گا کہ نمازی آمادہ نہیں ہے تکبیرۃ الاحرام، لیکن سب لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے لوگ آمادہ ہیں۔ اس وقت فوراً لوگ پورا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں سے بلکہ یوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوری وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، پھر آخری اتنے آدھی الحمد نکل چکی ہوتی ہے۔ اور کہا کہ بہترین جماعت وہ ہوتی ہے کہ جو تکبیر اولا جو ہے، یعنی پیش امام کی بسم اللہ شروع ہونے سے پہلے سب کی تکبیرۃ الاحرام کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو کتنا زیادہ اس کے اندر یعنی ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے صرف اس وسوسے کی وجہ سے۔ تو نیت کے اندر بہرحال ان تمام وسواس کو، اچھا وسوسے ہمیشہ آپ کو وضو غسل اور نمازوں کے اندر ہی آتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ شیطانی چال ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان آپ کو یہ وسوسہ ڈالے پتہ نہیں میں نے خمس ادا کیا بھی یا نہیں کیا، تو شک میں دوبارہ خمس نکال دو۔ کبھی کرتا ہے شیطان؟ مال کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شکی آدمی جو ہے دوبارہ خمس دوبارہ نکال دے۔ حج پتہ نہیں میرا صحیح ہوا نہیں ہوا، ایسا کرتے دوبارہ حج کو چلتے، اتنی مشقت ہے، کہتا نہیں حج صحیح ہو گیا ہوگا۔ لیکن یہ وضو کے اندر، غسل کے اندر، نمازوں کے اندر اس میں شیطان بیوقوف بنا کے رکھتا ہے۔ وسوسے سے اپنے آپ کو پیچھے چھڑانے کی ضرورت ہے، اور وسوسے سے خیر یہ جو وہم ہے اس پہ بھی ہمارا ایک ارادہ ہے ایک دفعہ کہ اس پہ کچھ نہ کچھ گفتگو کی جائے کہ بہت سارے اوہام دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کی کیسے نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے عمل کو اور اپنی نیکی کو ایک دفعہ ظاہر کر دے تو اس کا ثواب ختم کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوسری دفعہ ظاہر کر دے تو ثواب کو کاٹ کر اس کی جگہ ریاکاری لکھ دیا جاتا ہے۔ تو انسان کبھی بھی اپنی عبادتوں کو دوسروں کو بتا ہی بہت کراہیت ہے اس کے اندر، اور ثواب میں نیک عمل ختم ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں ایک حدیث علماء کرام نیت کے سلسلے میں کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو چھپائے، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے چھپانا تمہارا کام ہے، اس کو ظاہر کر دینا میرا کام ہے۔ حدیثوں میں پروردگار فرماتا ہے کہ تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، میں تمہارے ظاہر کی اصلاح کر دوں گا۔ تو بہرحال انسان کو نیت خالص رکھنی ہے، لوگوں کی ستائش کا کوئی جذبہ نیت کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تکبیرۃ الاحرام، جو اذان کے وقت جو تکبیریں تھیں، اور یہ اچھا کہا جاتا ہے کہ جو اللہ اکبر پہلا جو آپ کہتے ہیں نا، اس سے جو پردے چاک ہوتے ہیں وہ تکبیرات افتتاحیہ، وہ 4 تکبیریں جو اذان میں آپ کہہ کے آئے ہیں اس سے ہٹ کر ہیں یہ پردے، جو پروردگار عالم کے قرب آپ کو حاصل ہوگا نا تو پردے چاک ہو جائیں گے۔ تکبیرۃ الاحرام، اچھا تکبیرۃ الاحرام جس وقت جیسے انسان کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ کہتے ہیں نا آپ، تو فوراً اسی وقت خدا کی طرف سے یا تو آپ کی تصدیق ہو جاتی ہے یا تکذیب ہو جاتی ہے۔ اگر نمازی دل سے اور چیزوں کو بھی بڑا سمجھتا ہو، مثلا ایسا موقع زندگی کے اندر اکثر و بیشتر آتا ہے کہ جس وقت خدا کی نیت یعنی خدا کا بھی کوئی حکم ہوتا ہے اور اس وقت خواہش نفس کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، انسان خواہش نفس پہ عمل کر لیتا ہے، مالی کوئی فائدہ حاصل ہونا ہوتا ہے تو حکم خدا کو ایک طرف کر دے، اس کا مطلب ہے اور چیزوں کو بھی بڑا سمجھتا ہے۔ اگر اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہتا ہے پروردگار کہتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، تکذیب، نماز ختم، کمال تک کہاں پہنچے گی؟ عمل کا جبھی بہت زیادہ ہے کہ نماز کا تعلق بقیہ دیگر تمام اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ ابھی میں موانع جو کمال چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، اور پھر یہ کہ جو کمال تک لے جاتی ہیں ان کا تذکرہ۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے جس وقت اللہ اکبر کہیں، وہاں اجمالی طور پر ہی صحیح
دل میں لے کر آئیں کہ دنیا کی ہر چیز بہت حقیر ہو گئی، بس ایک لہجے کو پھیلنا پھر اللہ اکبر اس کے ساتھ کہیں. اس کے خود ایک اللہ اکبر کے اندر کیا اسرار و رموز ہیں، یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو اس وقت بیان کیا جائے. اچھا پھر اس سے پہلے کی کچھ دعائیں بھی ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کی جو دعائیں، اس میں بھی علماء نے ایسے نقطے بیان کیے. کہتے ہیں نا حنیفا مسلم ہوں، کہ میں حنیف مسلم ہوں، مسلمان ہوں. علماء نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان کی کیا معنی ہے؟ سلامتی. ابھی کسی کی غیبت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے. کہہ رہا ہے نا میں تو سلامتی پہنچانے والا ہوں، عمل سے وہ دوسروں کو نماز کے فوراً بعد تکلیف پہنچا رہا ہے مثلا، تو کہا جائے گا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اچھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میرے مناسک عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب پروردگار عالم کی. اور پتہ چلا وہ تو مادی چیزوں کے حصول کے لیے اس کے سارے زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے، فوراً تکذیب ہو جاتی ہے شخص جھوٹ بول رہا ہے. چلیے طے کر لیں. قرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پوری قرات آپ کو شروع کرنا ہے. علماء نے لکھا کہ دیکھیے قرآن کی جو قرآن کا ہم نے کیا سمجھ لیا اکرام، اس کو چوم لیا جائے. آئمہ کا اکرام کتنا سمجھ لیا، ان کی زری سے جا کے لپٹ کے اسے چوم لیا جائے. کہا کہ یہ عزت و اکرام کا انتہائی ادنا درجہ. اصل میں قرات سے استفادہ کیا جائے جو آپ قرات کر رہے ہیں. آئمہ کے روضوں سے جو توسل اختیار کیا جاتا ہے وہ آپ یہ نہ کہ صرف زری کو جا کر چومنا، اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن آپ کا مقام اور مرتبہ مومن کا بلند ہے کہ اس سے آگے بھی تو جائے. وہ اٹک کے رہ گیا وہیں پر، صرف چوما چاٹی کی حد تک رہ گیا معاملہ. قرآن کا بھی صرف ظاہری احترام رہ گیا. اچھا پھر علماء نے لکھا ہے کہ جو کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ قرات اس کے بعد نماز میں کریں گے آپ نے استفادہ کیا اس قرات سے. قرآن کی ایک آیت ہے، 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، معلوم چل جائے گا کہ آپ نے قرات قرآن سے استفادہ کیا ہے نہیں کیا. آیت کیا ہے؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. جب مومنین کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وجلت قلوبهم، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے. پہلی شرط. تو نماز میں دیکھیں قرات سے دل کانپ رہا ہے نہیں کانپ رہا خوف خدا سے؟ اگر نہیں کانپ رہا، کوئی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو رہی، قرات سے استفادہ نہیں. ایک شرط پہلی نمبر کٹ گئی. زادتهم ایمانا، دوسری شرط ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے. ایمان میں بھی کوئی زیادتی نہیں. میں نے اس میں بھی ایک عالم کا کوٹ کیا تھا کہ وہ تجربے کے لیے اپنے حاضرین کے سامنے قرآن کہتے تھے میں آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، اب آپ محسوس کر کے بتائیں کہ ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہو رہی، کچھ کہتے تھے نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی قرات سے استفادہ نہ ہو رہا ہو نا، تو اس کے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو فقدان ایمان ہے یا نقص ایمان. ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایمان کی اصلاح کیسے کی جائے، کیسے کامل ایمان، آیت اللہ دستیابی شیرازی کتاب ایمان کا مطالعہ کریں، اس میں طریقے بتائے گئے. تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، خدا پر بھروسے کو بڑھ جانا چاہیے. دل میں خوف خدا آنا چاہیے، ایمان میں زیادتی ہونی چاہیے. اور اچھا ایمان میں زیادتی اور خوف خدا کا نتیجہ کیا ہے؟ گناہوں میں کمی ہونی چاہیے. خدا پر بھروسہ زیادہ بڑھ جانا چاہیے. اگر یہ چیزیں اس کا مطلب قرات قرآن سے کوئی استفادہ نہیں، بالکل لقلقہ لسانی زبان سے ایک چیز پڑھ دی، اس کا کوئی اثرات مرتب نہیں. کہا جاتا ہے، رسول کی ایک حدیث ہے کہ جو قرات کے اوپر عمل نہ کرے وہ قیامت میں اندھا محسوس ہوگا، نابین. اچھا تفہیم قرآن، جو آپ قرآن کو سمجھ نہیں پاتے نا، اس میں حائل کچھ رکاوٹیں. اس میں پہلی تو چیز ہے مخارج کے چکر میں پھنس جانا. یہ نہیں کہ الٹی سیدھی نماز پڑھنا، لیکن مخارج آ گئے پھر بھی ساری توجہ صرف مخارج پر ہو. یہ تفہیم قرآن میں حائل رکاوٹ. شہید ثانی کی کتاب ہے اسرار الصلاۃ، اس میں انہوں نے تفہیم قرآن میں حائل رکاوٹیں جو ہیں اس میں سب سے پہلے چیز مخارج کو لیا. انہوں نے کہا کہ کبھی انسان جو ہے وہ ذوات کے چکر میں پھنس جاتا ہے، کبھی اسے توئے کا اچھو لگ جاتا ہے، پتہ نہیں اس قسم کے بہت سارے انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو اسی چکر میں پھنس جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھ پاتا. شیطان اس کو اصل میں مبتلا کرتا ہے. لیکن اس شخص کی بات ہو رہی، یہ نہیں کہ جس کو قرات بھی صحیح نہیں کر پا رہا ہو اور پھر اس کو تو اس چکر میں پڑھنا چاہیے، لیکن جس مرحلے سے گزر گیا وہ فقط اس میں نہ رہے، آگے بڑھنا. کیونکہ دیکھیے قرات قرآن، جناب رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ قرآن کے اندر یہ آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، ذرہ برابر بھی برائی کی اس کو دیکھے گا. کیا یہ قرآن میں ہے؟ رسول خدا نے کہا ہاں ہے. کہا بس میرے لیے اتنا ہی کافی.
یہ کہہ کے چلا گیا. رسول خدا نے کہا یہ شخص فقیہ ہو کر گیا. یعنی ایک عمل بھی اگر آپ کے لیے عائد ہو جائے نا تو ساری آپ کی زندگی سدھر سکتی. لیکن مسئلہ ہے کہ ہم نے عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, تو اس وجہ سے قراءت قرآن صرف اور صرف زبان کی حد تک رہ جاتی ہے. امام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ امام قراءت کر رہے تھے قرآن کی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بڑی کافی دیر بعد جب امام کو ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ بے ہوش ہونے کا کیا سبب تھا. کہا کہ میں اتنا زیادہ قراءت کے مطالب کے اندر ڈوب گیا تھا یہاں تک کہ میں نے اس قرآنی آیات کو متکلم کی زبان سے سنا, پروردگار عالم کی زبان, تجلی کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو گیا. تو یہاں تک ایسا یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں ائمہ سے مخصوص ہیں. جملہ ہے نا بہت مشہور علماء کا کہ پرسنٹیج وائز معصوم تو آپ ہی بن سکتے ہیں. معصومیت تامہ اور کاملہ تو حاصل نہیں ہو سکتی. 5%, 7%, 10%, 12% کچھ تو آپ حاصل کر سکتے ہیں نا. تو یہ سب چیزیں یہ نہیں کہ بس ائمہ کی حد تک تھے, ہاں بھائی وہی کر سکتے تھے, ایسا نہیں. اللہ محمد حسین طباطبائی اور دیگر علماء کرام کتنی زندگی میں مثالیں ایسے ملتی ہیں ہمیں علماء کی کہ وہ لوگ اس مقام تک پہنچے. تو مومن کو کبھی ہمت ہار کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ قراءت کی ابتدا کس سے آپ کرتے ہیں؟ کتنی دیر درس اور جاری رہ سکتا ہے ذرا مجھے اگر آپ لوگ بتا دیں, کیونکہ ابھی تو بالکل مزید کتنی دیر جاری رہ سکتا ہے؟ 1 گھنٹہ. پھر آپ اکیلے ہوں گے اس میں. یہ جو کہا جاتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, استعاذہ جس کو کہا جاتا ہے, یعنی قراءت میں آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی شخص دشمن کے مقابلے پر ہو اور اس سے لڑ رہا ہو, پیچھے قلعہ موجود ہو اور دشمن کے سامنے بے یار و مددگار کھڑا ہو, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ قلعے کے اندر خود چل کے جا کر بنا لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ قلعے والوں سے کہیں گے آئیے میری مدد کیجیے, قلعے میں جانا پڑے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شیطان سے بچنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہے ہیں, تو آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. خالی تمنا کرنے سے گناہ نہیں جائے گا, عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے اور دماغ میں رہے کہ واقعی گناہوں سے بچنے کی نیت بھی ہونی چاہیے, ورنہ صرف ایک زبانی حرکت کی حد تک محدود رہ جائے گی اور کوئی استفادہ اب تک نہیں پہنچے گا. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیے, ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے کہ ہر سورے کی جو بسم اللہ ہے اس میں پہلے نیت کرنا ہوتی ہے نماز میں کہ میں انا انزلنا کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, میں انا اعطینا کے لیے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں. آیت تو ایک ہی, اس میں نیت کی کیوں ضرورت؟ امام خمینی نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ ہر سورے کی بسم اللہ کے الگ معنی ہیں سورے کے اعتبار سے, یہ الگ ہی معنی ہیں اس کے بالکل. اس حوالے سے آپ کو الگ سے نیت یعنی فقہ کے اعتبار سے واجب ہے کہ اگر آپ نے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے بے خیالی میں کہہ دیا اور سورہ سلیکٹ نہیں کیا تھا, پھر آپ کا ارادہ ہوا کہ مثلا مجھے انا دینا پڑنا ہے, تو اب دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا پڑے گا. اس وجہ سے کہ ہر سورے کی بسم اللہ سے پہلے اس کے معنی الگ. اچھا بہرحال اب جلدی جلدی آگے بڑھتا جاؤں, وقت اتنا نہیں ہے. سورہ الحمد اس کے بعد پڑھا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ الحمد. روایت میں کہ اس کی بھی اہمیت کو مومن کو سمجھنا چاہیے. روایات میں کہ فیصل شدہ عذاب اگر خدا کو کسی قوم پر بھیجنا ہوتا ہے, اس نے حتمی فیصلہ کر لیا مجھے عذاب دینا ہے, اور اس قوم کا کوئی بچہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر لیتا ہے, تو مزید 40 سال تک کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. الحمد کی کوئی ہماری نگاہ میں اس لحاظ سے حیثیت نہیں بن پاتی کہ اس کی ان چیزوں کے مراتب اور درجات کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہا کہ رحمان اور رحیم خدا بے شک رحمان اور رحیم ہے, لیکن استاد محسن قراتی نے لکھا ہے کہ اگر دریا کا پانی گیند کے اندر نہیں جا سک رہا ہے تو بیچارے دریا کے پانی کی کیا خصوصیت ہے. گیند اتنی سخت ہو گئی کہ اندر پانی نہیں پہنچ رہا. دیوار کے اس پار اگر سورج کی کرن نہیں پہنچ رہی تو دیوار اتنی موٹی ہے. مسئلہ ہے کہ خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت اپنی جگہ ہے, لیکن مزید استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا کرنی ہوتی ہے. ہمیشہ خدا کے مزید آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر رحمان اور رحیم بنے تو کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی. پھر ہے مالک, بسم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. جناب رسول خدا نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو وصیت کی تھی اس میں جملہ یہ تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا, وہاں تمہارا حساب کیے جائے اس سے پہلے دنیا میں اپنا حساب کر جاؤ. تو مالک یوم الدین جب آپ کہتے ہیں کہ روز قیامت کا وہ مالک ہے, تو اس وقت آپ کو مومنین کو ارادہ کر لینا چاہیے کہ اپنے قضا واجبات جلد سے جلد انجام دیں. کہ میں اپنی قضا نمازیں پڑھوں گا, اس کے بعد قضا روزے رکھنے شروع کروں گا, مالی مجھ پر واجبات ہیں, کچھ خمس ہے, کچھ رد مظالم ہے,
نماز آیات ہیں، بڑا بیٹا ہے تو باپ کی قضا نماز، اور کتنے دیگر واجبات. اگر ان کو قضا واجبات کو جلد سے جلد مالک یوم الدین کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا حساب لیا جائے گا اس دن، اور آپ کوئی فکر نہیں کر رہے قضا نمازیں اپنی اب یا قضا روزے یا دیگر مالی واجبات اتارنی. اس کا مطلب یہ بھی بس آپ زبان سے ایسے ہی کر رہے ہیں. اگر اس کے بعد واقعی عمل آپ شروع کر دیتے ہیں، جلد سے جلد یہ چیزیں اپنے سر سے اتارتے ہیں، تو آپ نے مالک یوم الدین کا حق ادا کیا گیا. اہدنا الصراط المستقیم. جناب رسول خدا نے ایک مرتبہ، روایت میں جملہ ہے، علماء اہل سنت نے بھی روایت لکھی ہے اور ہمارے علماء نے بھی، زمین پر ایک دفعہ جناب رسول خدا بیٹھے اور کئی خطوط کھینچے، لکیریں، اور ایک سیدھی لکیر کھینچی، کہا کہ یہ والا جو خط ہے یہ میرا خط، یہ دستہ. علماء نے کہا کہ دیکھیے لوگ ہمیشہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اتنا افراط کر لیتے ہیں، تفریط پہ چلے جاتے ہیں کہ مثلاً وہ زیارت ائمہ ہی کو، جیسے وہابی حضرات، کہ اسی کو وہ شرک قرار دیتے تھے. اور کچھ لوگ اتنا اوپر نکل جاتے ہیں کہ علماء نے جملہ لکھا ہے کہ مثلاً وہ کسی لکڑی یا درخت کے اوپر ہی دھاگا باندھنے کو ہی اپنا تمام ہر چیز سمجھ لیتے ہیں. یعنی میں اس طرف نہیں جا رہا، لیکن لوگوں کے دماغ میں جو کہا کہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہنا چاہیے. کچھ لوگ تو اتنے زیادہ متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں کہ بیوی تک کا نام نہیں لیتے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو بے پردہ روڈوں پہ اپنی بیویوں کو گھماتے ہیں. تو ہمیشہ اسلام کے اندر یہ کہ افراط اور تفریط اتنا زیادہ ایکسٹریمز پہ دونوں مت جائیے. ایک متوازی ایک خط ہے، اس کے اوپر قائم رہنا. اگر آپ دیکھیں گے زندگی کے اندر ہمیشہ آپ کو ایکسٹریمزم کسی جگہ پہ نظر آ سمجھنے کے اہدنا الصراط المستقیم کے خلاف. اس کے بعد آپ سورہ، مثلا اگر سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں، روایت میں جملہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ اہمیت ہے سورہ کی کہ اگر ایک جمعہ گزر جائے اور کسی شخص نے سورہ توحید کی تلاوت نہ کی، نمازوں سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، تو وہ دین ابو لہب پر مرتا ہے. ایک ہفتہ گزر جائے اور اس نے سورہ قل اللہ احد کی تلاوت نہ کی. اور جملہ ہے کہ اگر کوئی 100 دفعہ روزانہ سورہ توحید کی تلاوت کر لے تو 50 سال کے گناہ لازمی خدا اس کے معاف کرے گا. تو سورہ اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ دونوں رکعت کے اندر ایک ہی سورہ پڑھنے میں کراہیت ہے سوائے سورہ توحید کی، کہ اگر یہ دونوں رکعت میں پڑھی جائے گی تو کوئی کراہیت نہیں. سورہ قدر جناب رسول خدا کی ایک حدیث اور ایک نسخہ ہے. اس طرح ہر گفتگو میں عمل کے لیے کچھ نہ کچھ ایک نقطہ لے کر جانا چاہیے. اس میں ایک نقطہ یہ ہے، جناب رسول خدا فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرے گا، 1000 گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے 10 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ اگر روزانہ اپنی زندگی میں رائج کر کے دیکھیے اور اس طرح اپنے گناہوں میں کمی واقع کرتے جائیے. امام خمینی کے عرفان کے جو استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی، بہت امام خمینی نے ہر جگہ ان کا تذکرہ کیا ہے، اور میرے ماں باپ ان پر فدا ہو جائے تک کے الفاظ کہیں. آیت اللہ شاہ آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، عرفانی اعتبار سے یہ پورے دورہ محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں فجر سے مراد روزہ قیامت کا دن، جو پورا دور گزرا ہے لیلۃ قدر جناب رسول خدا کے بعد، اور تا قیام قیامت اس کو کہا جائے گا ہی حتی مطلع فجر، اس وقت فجر ہوگی، یعنی قیامت کے دن کو کہا. اچھا ایک حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ پروردگار میں تیرے تقرب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ پروردگار نے کہا شب قدر میں بیدار رہ کر تم میرا تقرب حاصل کر سکتے ہو. حضرت موسیٰ نے اگلی دعا کی، پروردگار میں چاہتا ہوں تو مجھ پر رحم کرے. پروردگار نے کہا اگر تم چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم کروں تو تو شب قدر میں فقراء کے اوپر رحم کر. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں پل صراط پہ سے بحفاظت گزرنا چاہتا ہوں. کہا اگر تو پل صراط پہ سے بحفاظت گزرنا چاہتا ہے تو شب قدر میں صدقہ دے. یعنی کتنی دیکھیے اہمیت کتنی زیادہ ہے ان چیزوں کی. کہا کہ پروردگار میں بہشت کی نعمتیں بھی چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بہشت کی نعمتیں چاہتا ہے تو شب قدر میں یتیموں کے اوپر رحم کر. پروردگار عالم میں آتش جہنم سے آزادی چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے تو پھر اس شب میں استغفار کر، 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں. پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا شب قدر میں 2 رکعت نماز شب قدر پڑھ. تو اس طرح دیکھیے شب قدر تو بہرحال سورہ قدر کی اتنی اس حد تک فضیلت ہے کہ روزانہ کم سے کم 10 مرتبہ نمازوں سے ہٹ کر بھی اس کو پڑھ 1000 گناہ سے معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. علماء نے کہا جو آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ عذاب سے معافی کا اشارہ ہے.
اللہ اکبر جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب پروردگار مجھ پر سے عذاب کو اٹھا لے. غور کرتے جائیں آپ کیا کرتے جا رہے ہیں، دیکھیے نماز آپ کی کہاں سے کہاں پہنچے. اچھا پھر اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں. رکوع میں جا کے جو آپ کی گردن کو اپنی آگے نکالتے ہیں نا رکوع میں، کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ پروردگار تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اب چاہے تو گردن اڑا دے، چاہے جو چاہے مجھ سے سلوٹ کر. اچھا علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ پھر جھوٹ ہو جائے گا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ میں خارجیوں والا بات ہو جائے گی، ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گردن آگے کر دی ہے میں نے تیرے حکم کے آگے، اور دوسری طرف مثلا آپ نامحرموں کو بھی بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ غیبتیں بھی کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کا پروردگار سے آپ مذاق کر رہے ہیں. نیت یہ ہونی چاہیے پروردگار سر تسلیم خم ہے، تیرے کسی احکام کی خلاف ورزی نہ کروں. اور پھر اگر کرتے نظر آئیں جری ہوگا تو اس کا معنی ہے کہ وہ رکوع بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد کہا، اچھا روایتوں میں جملہ ہے رکوع میں ادب ہے، سجدے میں قرب ہے. بغیر ادب کے قرب نہیں مل سکتا. آپ کو کسی کی قریب بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں نا، قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی شخص کا، جب تک ادب نہیں کریں گے تو آپ کو قریب نہیں آنے دیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ سجدے سے پہلے رکوع میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. رکوع کے آداب کا اگر آپ نے خیال نہ رکھا تو سجدے میں قرب خدا بھی نصیب نہ ہو سکے گا. رکوع بھی یہ سمجھیں کہ مقدمہ ہے پروردگار کے قرب کا. پھر علماء نے لکھا، کہا جاتا ہے کہ یہ جو رکوع کا ذکر آپ پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سب سے پہلے پروردگار عالم نے اپنے جن دو ناموں کا انتخاب کیا تھا، یہ وہ دو نام ہیں، علی اور عظیم. سب یعنی اللہ کا جو اس میں جلالہ ہے اس کا بھی روایت میں تذکرہ نہیں. علی اور عظیم خدا کے وہ دو نام ہیں جو پروردگار ہے سب سے پہلے اپنے لیے جب نام رکھے تو اپنے لیے پسند کیے، وہ آپ اس کے اندر پڑھتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے کہ جناب رسول خدا جب معراج پر گئے تھے تو پروردگار سے جب گفتگو ہوئی تھی تو اتنی اس حد تک تجلی ہوئی تھی کہ رسول خدا برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے تھے. اور پھر جب ہوش میں آئے تو پے در پہ رسول کے اوپر الہامات ہونے شروع ہوئے، اور ہر الہام کے بعد رسول خدا کہتے تھے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہاں تک کہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اس کے بعد سے رکوع کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہو گئی. اس کے بعد سجدہ. حضرت سلمان فارسی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو میں مرنے کی آرزو کرتا. کا جملہ یعنی بس کمال بندگی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیوں بنے؟ اس روایتوں میں 2-3 باتیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے تھے، اس وجہ سے خلیل خدا کا ان کو مرتبہ عنایت ہوا. امام صادق کہتے ہیں ایک دفعہ خواہ زندگی میں صرف ایک دفعہ ہی گناہ صحیح، شرائط کے تحت اگر کوئی سجدہ کر لے تو وہ کامیاب ہوگا، صرف ایک دفعہ ہی گناہ صحیح پوری زندگی. تو اس کے اچھا دیکھیے وقت نہیں ہے اتنا کہ سجدے کی کیا باتیں، کتابیں آپ میں کچھ نام لے دوں گا ان کا مطالعہ کریں، اس کے اندر سجدے کی کیفیت آپ کو پتہ چلے گی. یہ جو کہا جاتا ہے جب سجدے سے آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں تو یہ گویا اپنی انانیت سے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، اپنے تکبر کو ختم کرنا ہوتا ہے. اور دوسرے سجدے سے جب اٹھ کر بیٹھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فنا سے بھی فانی ہو جاتا ہے عارف جو. اب بہرحال میں کچھ بس گفتگو کرتا جاؤں گا، باقی تو چیزیں اتنا وقت نہیں ہے اس میں. ایک سجدے کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان سجدے کے اندر سر رکھے تو جس طرح سجدے میں جا کر اسے ارد گرد کی چیزیں نظر نہیں آتی، تو اسی طرح کے طریقے سجدے کے اندر جا کر غیر خدا کو سب کو بھول جانا چاہیے. جب ظاہری چیزیں نہیں نظر آ رہی تو باطن کی چیزیں بھی آپ کو ادھر ادھر سے نظر نہیں آنی چاہیے. باطن سے مراد ان جو چیزیں اور ادھر ادھر کے خیالات ہیں ان سب کو ہٹا دیجیے. اچھا اس کے بعد ہے قنوت. اچھا اگرچہ سجدے لیکن یہ کہ اگر دوسری رکعت ہے اس کے بعد قنوت بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے. کہا جاتا ہے کہ مستحبات میں سے تمام سب سے اہم قنوت ہے اور واجبات میں سب سے اہم چیز سجدہ ہے. مستحبات میں سب سے اہم قنوت ہے. فائدہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی شخص سب سے زیادہ راحت چاہتا ہے تو وہ اس دنیا میں طویل قنوت پڑھا کرے. سب سے زیادہ راحت پانے والا شخص قیامت میں وہ ہوگا جو دنیا میں طویل قنوت پڑھتا رہا ہوگا. اچھا ایک میں بس ایک جملہ بیچ میں اگر آگے ایک فقہی مسئلہ کہ قنوت کو ویسے تو آپ جو رائج قنوت ہیں ربنا آتنا اور ربنا لا تزغ قلوبنا، بہت سارے قنوت، کچھ تو بہت ہی زیادہ عام ہے. علماء نے کہا کہ یہ تو سب سے زیادہ تاکید قنوت کیا ہے. اس میں ایک تو وہی ہے، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والا قنوت. اچھا عربی زبان میں تو قنوت پڑھ ہی سکتے ہیں
لیکن اردو زبان میں بھی کیا دعا مانگ سکتے ہیں قنوت میں؟ علماء اکثر علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی زبان میں دعا مانگ سکتے ہیں آپ قنوت میں. مثلا کوئی بھی آپ کی حاجتیں ہیں وہ آپ قنوت کے اندر اردو کے اندر بھی دعا مانگ سکتے ہیں واجب نماز میں بھی. لیکن کچھ علماء نے ایک شرط اس کے اندر لگائی کہ ضروری ہے کہ آپ ایک عربی میں ضرور کوئی سی دعا پڑھ لیں, اس کے بعد اردو میں پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی سب علماء نے نہیں کہا, لیکن احتیاط کے مطابق یہ سمجھیے کہ بس ایک دفعہ مثلا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ یا الحمدللہ, اس کے بعد اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں, صلوات بھی پڑھ سکتے ہیں. عربی میں کوئی ایک دعا پڑھنی ضروری ہے. اچھا, سب سے اہم اور فضیلت والا قنوت جو ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والا. علماء نے ایک اور بھی لکھا ہے جو شیخ صدوق پڑھا کرتے تھے, یا من اظہر الجمیل. یہ بھی قنوت ہے, جب ہم کتاب اس کے اندر لکھیں گے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ آئے گا. تیسری ایک اور ہے کہ مناجات شعبانیہ ہماری مناجات ہے جو ائمہ پڑھا کرتے تھے. الہی حبلی کمال الانقطاع, اس کی یہ فقرے پڑھے جائیں. علماء نے لکھا ہے کوئی کسی دعا کے متعلق یہ چیز ثابت نہیں کہ اس کے 12 کے 12 امام اس کو پڑھتے ہوں سوائے مناجات شعبانیہ. یہ 12 کے 12 اماموں سے ثابت ہے کہ اس کو پڑھا کرتے تھے. اس میں پوری مناجات نہیں پڑھنی قنوت کے اندر, بس یہ فقرے یہاں سے شروع ہوتے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاع. یہ جب ہم اس میں پیش کریں گے کتاب کے اندر تو باقاعدہ اس کو دیں گے. کہا جاتا ہے کہ اچھا دیکھیے, جو قنوت میں جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہو مانگ سکتے ہیں, اور دنیاوی بھی تمام حاجتیں مانگ سکتے ہیں. لیکن علماء نے ایک کہا اگرچہ مانگ تو سکتے ہیں, لیکن کہا کہ بہتر ہے کہ آپ دنیاوی حاجتیں قنوت میں نہ مانگیں. کہا جاتا ہے کہ جو آپ تمام چیزوں سے نمازیں پیچھا چھڑا کر, دنیا سے پیچھا چھڑا کر پروردگار کی حاضر میں حاضر ہوئے ہیں نا, تو دوبارہ ریشم کے کیڑے کی طرح تار اپنے گرد نہ بنے. دنیا کا قنوت کے اندر تذکرہ نہ کریں, دنیاوی حاجت کا اگرچہ مانگ سکتے ہیں. پھر کہا اگرچہ مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک علماء نے تنبیہ عرفانی کی ہے کہ بہرحال کوشش کریں کہ دنیاوی حاجات الگ سے بات میں مانگ لیں, قنوت میں نہ مانگیں. آخرت کی حاجت طلب کر سکتے ہیں. تشہد کہا جاتا ہے کہ اچھا دیکھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ جو آپ اذان میں بھی گواہی دے کر آئے تھے, تشہد میں پھر گواہی دے رہے ہیں. کہا یہ والی گواہی اور اس گواہی میں فرق ہے. اس گواہی میں بھی عمل شروع نہیں ہوا تھا, صرف دعویٰ تھا اس گواہی کا. تشہد میں یوں احتیاط کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ وہ دعویٰ متحقق ہو گیا. آپ نے تقریباً نماز اختتام پذیر, جس دعویٰ آپ نے شروع میں کیا تھا آپ سمجھیں گے وہ ثابت کرنے کا موقع ہے. تو تشہد پڑھتے وقت بڑا اس وقت اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. اچھا, یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر آپ جتنی بھی اسرار نماز سے متعلق کتابیں ہیں, میں آخر میں چند ایک نام بتا دوں گا. ہر شخص کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس سے استفادہ کیا جا سکے. اچھا, اس کے بعد تشہد میں ایک پہلو ایک اور بھی ہے کہ آپ دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر رکھتے ہیں. مولا کائنات سے روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں یہ بھی ایک عرفانی پہلو ہے اس میں بھی, کہ دایاں پاؤں جو آپ بائیں پاؤں پر رکھتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار تو حق کو حیات اور باطل کو موت نصیب فرما. یہ اشارہ ہے اس کے اندر, یہ دعا ہے گویا اس طریقے سے پاؤں رکھنا. لیکن اگر ہم احساس ہو کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت, یہ دعا مانگ رہے ہیں, پاؤں پہ پاؤں رکھنا بھی تو کیفیت بدلے گی. اس کے بعد تشہد کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں. درود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نماز کو اگر قبول کروانا ہے تو درود اس کے اندر پڑھا جائے, یعنی نماز کو قبول کروانے والی چیز ہے یہ درود. تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی محفل کو قبول کروانا ہے تو بآواز بلند ہے آپ سلام. تشہد کے بعد کہا جاتا ہے کہ سجدے سے بھی آپ اٹھیں. سجدے کے معنی تھے کہ فنا فی اللہ ہو جائے, عرفانی پہلو کے اعتبار سے, بس خدا میں غرق ہو گئے. وہ یہ دوسری زندگی ملی اور اٹھ کر بیٹھیں. اب جب دوسری زندگی ملی اور دنیا میں آئے تو سب سے پہلے موجودات میں کس کو سلام کریں گے؟ السلام علیکم ایھا النبی و افضل موجودات. یہ بھی ہے کہ دماغ میں لے کر آئے کہ سب سمجھے مجھے دوسری حیات ملی ہے, فنا ہو چکے تھے نا پروردگار میں, اب جو دنیا میں واپس آئے ہیں تو سب سے پہلے جناب رسول خدا کو سلام کریں. علماء نے ایک چیز لکھی کہ جو سلام ہے نا یہ پروردگار کا ایک نام ہے جو اس نے ہمارے نفسوں میں امانتاً رکھا اور ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ اب معاشرتی امور میں اس کو ظاہر کریں. سلام سلامتی سے نکلا ہے, خدا کا ایک راز ہے جو اس نے ہمارے نفسوں کے اندر رکھا ہے اور ہم پر واجب کے اس راز کو ظاہر کریں معاشرتی امور میں, سب کے لیے سلامتی بن جائے گی. دیکھیے پانی کے متعلق بھی کہا جاتا ہے
کہ پانی جب برستا ہے نا آسمان سے تو وہ پھر اس چیز کو نہیں دیکھتا. روایتوں میں بھی آیا کہ وہ ہر خوش زمین پہ برستا ہے, پتھروں پہ برستا ہے, خوش و خاشاک چیزوں پہ برستا ہے, پھولوں کے اوپر برستا ہے. تو اسی طریقے سے مومن کو ہر ایک کی چیز, ہر شخص کے لیے سلامتی کا پیغام بن جانا چاہیے. کسی کی غیبت نہ کرے, کسی کے خلاف برائی نہ کرے, چاہے وہ غیر مومن ہی کیوں نہ صحیح. مومن کا نام ہے یعنی اس کے اندر, اس کے نفس میں خدا کا ایک راز ہے سلام. اور یہ سلام وہ چیزیں کہا جاتا ہے کہ کوئی صرف 3 یا 4 ایسے مستحبات ہیں جن کا ثواب واجب سے بڑھ گیا, ان میں ایک سلام بھی کہا جاتا ہے. سلام میں 70 نیکیاں ہیں, سلام کہنا مستحب ہے, اس کی 69 نیکیاں ہیں, 69. اور واجب ہے جواب دینا, اس میں صرف 1 نیکی. سلام ان 3 یا 4 اعمال میں سے ایک ہے کہ جس میں خود مستحب کا ثواب واجب سے بڑھ گیا. تو معاشرتی امور میں اس کو ظاہر کرنا واجب ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ نے یعنی ویسے تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, خدا کے صالح بندوں پر سلام اور اس کے بعد صالح بندوں کی غیبت شروع کر دی جائے تو سلامتی کا پیغام تو نہ ہو, اس کا مطلب وہیں سے سلام آپ کا جھوٹا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر جماعت کے ساتھ آپ کیے تو آپ دل میں یہ لے کر آئیں کہ میں حاضرین جو جماعت کے اندر شریک لوگ ہیں اور پیش امام کو بھی شامل کرے, ان کے اوپر سلام پڑھ رہا ہوں, اور پیش امام کے لیے وہ حاضرین کے لیے کرے. اور سلام وہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رزق بڑا جو وسعت کرنے والی چیزیں اس کے اندر سے کہ جس وقت انسان گھر کے اندر داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے. اور حتیٰ کہ اہل خانہ کو سلام تو ذرا جب اہل خانہ ملیں گے اندر جا کر اس وقت کرے گا. گھر میں دروازے وقت داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو بھی سلام کرنے میں ثواب, اپنی خود کو اپنے اوپر سلامتی بھیجے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے لیے کرے اور اس کے بعد پھر خاندان والوں کے لیے. خیر, پھر ایک اور بھی ہے کہ سلام میں جو شخص بھی فقیر اور غنی کا فرق کرے قیامت کے دن خدا اس پر ضرور غضبناک ہوگا کہ یہ اس کو میں کیا سلام, اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے. فقیر اور غنی کا جہاں آپ نے فرق کیا سلام میں, غضبناک ہوگا خدا قیامت سے. تسبیحات 4 یہ بھی پڑھتے ہیں نا, اس کی بھی ایک الگ. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ تسبیح موجودات جو ہے نا, کہ خدا ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. مثلا درخت بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے. کہا کہ یہ حقیقی تسبیح ہے, مجازی نہیں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ مثلا دماغ میں ہو سکتا ہے خیال ہے کہ بطور تخلیقی وہ تسبیح کر رہی ہوں, نہیں, زبان ہے ان کی جس سے تسبیح کر رہی ہے, سنی بھی جا سکتی. ایک مدرسے کا نام بھی لیا ہے باقاعدہ ایک عالم نے کہ خدا کی قسم میں اس کے مدرسے کے باہر جو درخت لگے ہیں میں روزانہ فجر کے وقت ان کی تسبیح کی آوازیں سنتا ہوں. مادیت کے تھوڑے سے ذرا پردے ہٹانے پڑیں گے تو پھر وہ چیز نظر آئے گی, سنائی دے گی. جب ہی روایت میں جملہ ملتا ہے کہ خبردار جانوروں کے بولنے پر ان کے منہ پہ تماچا مت مارو. مثلا کوئی جانور بول رہا ہے, آپ نے اسے خاموش کرا ہے کیونکہ وہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. یہاں تک آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ روایت کا جملہ ہے کہ میلے کپڑے مت پہنو کیونکہ میلا لباس خدا کی تسبیح نہیں کرتا, لباس تک خدا کی تسبیح کر رہا ہے. سبحان اللہ. تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا جاتا ہے. 4 تسبیح ہیں نا اس میں. سبحان اللہ تسبیح, سبحان اللہ والحمد للہ تحمید, ولا الہ الا اللہ تحلیل, واللہ اکبر تکبیر. تسبیح, تحمید, تحلیل اور تکبیر, یہ 4 تکبیر ہیں اس کے اندر. پھر علماء نے لکھا کہ دیکھیے رسول کو بہت سارے حکم ملے. مثلا میں کوٹ کرتا ہوں, سجدے کا حکم رسول کو 2 دفعہ ملا ہے کرنے کے لیے, توکل کا حکم 8 دفعہ ملا, استغفار کا 8 دفعہ, عبادت کا 5 دفعہ, ذکر خدا کا 5 مرتبہ قرآن میں, تکبیر کا 2 دفعہ اور تسبیح کا 16 دفعہ. حضرت یونس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ واحد وجہ کہ جس مچھلی کے پیٹ سے جب حضرت یونس باہر آئے تو اس کی وجہ بھی قرآن نے لکھی, کیوں نکالا کہ وہ بہت زیادہ خدا کی تسبیح کرنے والے, تسبیح کرنے کی وجہ سے ان کو باہر نکالا گیا ہے. اچھا, اس کے بعد بس جلدی بات ختم کروں. تعقیبات میں افضل ترین تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. ترتیب بدلی بھی جا سکتی ہے, پہلے چاہیں تو آپ 33 دفعہ کریں, لیکن افضل اور سب سے زیادہ یہی ترتیب ہے جو میں نے بھی بتائی. علماء نے ایک شکایت لکھی, کہا کہ بالکل یہی تسبیح علماء اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے ان کی کتابوں میں, لیکن کسی جگہ بھی اس کا نام انہوں نے تسبیح فاطمۃ الزہرا نہیں قرار دیا, جبکہ اس کا شان نزول ہی اس کا ایک حضرت فاطمہ کو رسول نے تحفۃً یہ تسبیح دی تھی. اور مولا کی حدیث ہے کہ اگر اس سے بہتر دنیا معافیہ کے اندر کوئی چیز ہوتی تو رسول خدا وہ فاطمہ کو دیتے کہ سب سے بہتر چیز یہ تھی.
अच्छा, इसके अंदर एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह, आमतौर पर अल्लाह अकबर ही कहते हैं, सुबहान अल्लाह भी बहुत कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर भी उलमा ने लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा इमाम का जानवर खो गया, बाहर निकले तो देखा जानवर ही नहीं। कहा कि अगर वो जानवर मुझे मिल गया तो मैं खुदा की बेहतरीन हम्द करूँगा। अच्छा, जानवर मिल गया तो इमाम ने सिर्फ एक जुमला कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अफजल तरीन खुदा की हम्द है। तो जनाब रसूलुल्लाह खुदा की हदीस है कि निस्फ मीज़ान अल्हम्दुलिल्लाह, निस्फ मीज़ान यानी जो मीज़ान होगी ना क़यामत, उसमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह लाके रख दिया, आधा पलड़ा तो उसी से झुक जाएगा। इतनी यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है। और रसूल की एक और हदीस है कि अगर दुनिया और माफिया किसी मोमिन को दे दी जाए और उसके जवाब में सिर्फ वो अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, तो जो उसको दिया गया उससे कहीं ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाए। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर तस्बीहात अरबा भी हम पढ़ रहे हैं तो दिमाग में रहे कि अल्लाह अकबर क्या चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी असमत वाली चीज़ है, सुभान अल्लाह क्या चीज़ है, तो लफ्ज़ भी कुछ और रहेगा। अच्छा, फिर उलमा ने एक चीज़ और लिखी है कि कुरान की एक आयत है ना, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, खुदा का कसीर जिक्र करो। तस्बीह फातिमतुज़ ज़हरा पढ़ने वाला इसमें शरीक हो जाता है, उसको लिखा जाएगा कि इसने खुदा का जिक्र कसीर किया है आपके नामा अमल, अगर आप तस्बीह फातिमा रोज पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर उसके बाद दुआ आप मांगते हैं। कहा कि दुआ इससे कतई नज़र के कबूल हो या कबूल ना हो, पहला तीन फायदे आपको जरूर दुआ के मिलते हैं। पहला फायदा उलमा ने लिखा कि या तो वो हाजत ही पूरी हो जाती है, या आखिरत में उसका सवाब ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, या दुनिया में कोई ऐसी बला आपसे दूर कर दी जाती है कि अगर आप वो दुआ ना करते तो आप हलाक हो जाते, ऐसी मुसीबतें आपसे दूर होती। तो हमेशा दुआ तो करते रहें, पता नजर इससे कि चाहे कबूल हो या ना। अच्छा, उसके बाद नमाज शब की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। पिछली बार जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर थोड़ा सा नमाज शब का तज़किरा आया था। आज फ़कत एक चीज़, एक पहचान है कि अगर आप नमाज शब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्यों हमें तौफीक नहीं मिल रही, एक वजह बयान की गई है बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा। मासूम फरमाते हैं अगर कोई शख्स झूठ बोलता है वो नमाज शब से महरूम कर दिया जाता है। बस जिंदगी में तलाश करेंगे झूठ, तो अगर नहीं पढ़ पा रहे और कोशिश और तमन्ना के बावजूद भी नमाज शब नहीं मिल पा रही, पढ़ नहीं पा रहे हैं उठकर फजर से पहले। एक तो वो है कि जो आप थोड़े हल्के तरीके से बता दिए गए कि नमाज इशा के बाद एक रकअत भी अगर पढ़ ली जाए, ये उसमें शामिल नहीं हो, बहरहाल उसका सवाब बहुत ज़्यादा कम है। बेहतरीन तो वही है कि जो आप नमाज फजर से पहले उठकर पढ़ते हैं। मोमिन झूठ बोलता है, नमाज शब की तौफीक से महरूम कर दिया जाए। बस ये ज़िंदगी में तलाश करना है। अच्छा, फिर उसके बाद नमाज जमात, बस इसका एक एक लाइन का सिर्फ नमाज जमात के अंदर ही कहा जाता है कि निफाक से बचाने वाली अगर कोई चीज़ है तो नमाज जमात। खुद ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद, जो कुरान की आयत है ना कि मस्जिद जाने से पहले जीनत करो, तो जीनत से मुराद बहुत सी रिवायात के अंदर बेहतरीन पेश इमाम, जीनत से मुराद पेश इमाम यानी बेहतरीन आदमी को तुम पेश इमाम बनाओ। और रसूल खुदा की हदीस है कि किसी आलिम में बामल को पेश इमाम नमाज में बनाने का सवाब इतना है कि जैसे उस मुक्तदियों ने मेरे पीछे ही हज़रत इब्राहिम के पीछे नमाज जमात पढ़ी, वो सवाब मिलेगा अगर किसी बेहतरीन आदिल पेश इमाम को अगर वो मनसब दिया जाए। और बस एक आखिरी चीज़, खुशू खुजू, ये जो मैंने कहा ना कि ये चीज़ पैदा नहीं हो सकती, नहीं हो पा रही। ख्यालात की जोजत जोलानी आपको लिए फिर रही है इधर से उधर, और परवरदिगार की तरफ इर्तिकाज़ नहीं हो पा रहा। कुरान की आयत है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, बेशक फला पाई उन साहिबान ईमान ने जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरसूनल फ़िरदौस, यही लोग वारिस और मालिक बनेंगे जन्नत के। कुरान की आयत, यही लोग वारिस और मालिक बनेंगे। अच्छा, अब इसमें बातें तो बहुत ज़्यादा हैं कि खुशी व खुजू की तारीफ़ क्या है। बहरहाल खुशी व खुजू की तारीफ़ भी जल्दी सुन लीजिए। ऐसा इर्तिकाज़ और कंसंट्रेशन जिसमें खौफ और मोहब्बत दोनों शामिल, उसको कहा जाएगा कि आपने खुशू किया। अच्छा, बहुत सी तबीयतों के अंदर खुदा से खौफ ज़्यादा होता है, बहुत सी तबीयतों में मोहब्बत ज़्यादा होती है। कहा जाता है हज़रत इब्राहिम पर मोहब्बत का गलबा था, हज़रत याहिया नबी आले नबीना में खौफ का गलबा ज़्यादा था। लेकिन उलमा ने ये भी लिखा है कोई मोहब्बत ऐसी नहीं जो खौफ से ममजूज ना हो, और कोई खौफ ऐसा नहीं जिसमें मोहब्बत ना पाई जाती हो। बहरहाल दोनों इंटरमिक्स थी। रसूल की हदीस है कोई शख्स अगर सिर्फ 2 रकअत नमाज ऐसी पढ़ ले कि जिसमें मुकम्मल खुशू खुजू रखे और दुनिया की किसी चीज़ की तरफ पूरी नमाज में मुतवज्जे ना हो, उसके सारे ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर दिए जाए।
اتنی اہم ترین یہ خشوع و خضوع چیز ہے۔ اچھا پھر علماء نے لکھا کہ دیکھیے خشوع و خضوع آسانی سے ہاتھ آنے والی چیز نہیں، تھوڑی سی تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو، سستی اور کاہلی سے اس میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ شروع میں یہ کام مشکل ہے خشوع و خضوع حاصل کرنا، لیکن تھوڑی سی اگر محنت کی جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، بس شروع کرنے کی دیر آپ کوشش تو کر کے دیکھیے۔ پھر علماء نے کچھ طریقے بتائے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں ایک سب سے پہلے خطرہ، امام خمینی نے خطرہ لکھا ہے، خطرہ بہت ہی عظیم، کہا کہ اگر آپ نے نماز میں خشوع و خضوع نہ کیا، نہ پیدا کر پائے، تو ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کے معنی ہوں گے کہ آپ اپنے اعمال کے اندر نورانیت نہیں پیدا کر سکیں گے، اور اس کا خطرہ یہ ہوگا کہ جس وقت منکر و نکیر آ کر آپ سے پوچھیں گے تو ان کی دہشت سے آپ سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع ہے جو اعمال میں نورانیت پیدا کرتا ہے، یہ اگر آپ نے نہیں پیدا کر پایا کسی نے تو بہت بڑا خطرے سے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں انتباہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں، بہت بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا کر پائے پیدا خشوع و خضوع، تو جس وقت سوال منکر و نکیر ہوگا سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، یہاں تک روایت میں اندر آیا ہے کہ جناب رسول خدا کا نام بھول جائیں گے۔ تو یہ ضرور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا پھر کچھ طریقے، علماء نے کہا پہلا طریقہ خشوع و خضوع پیدا کرنے کا یہ کوشش یہ کریں کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے بالفرض اور فرادہ پڑھ رہے ہیں تو تنہائی میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، تھوڑی سی تنہائی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مثلا کوئی ہوادار ہے وہاں پہ آ گئے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے، بچے بھی اچھل کود کر رہے ہیں، توجہ نہیں ہو پاتی آپ۔ اگر خشوع و خضوع پیدا کرنا تنہائی میں جائیے۔ دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں کہ وہ جگہ نسبتاً تاریک ہو، کیونکہ جب چیزیں بہت زیادہ ایلومینیشن وہاں پہ ہوئی ہوتی ہے، روشنی وغیرہ ہوتی ہے، تو آپ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ بالکل تاریکی میں تو پڑھنا کراہیت ہے نماز کے، بالکل ہی ڈارک ہوا اندھیرا ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سے کچھ نہ کچھ روشنی ہو، البتہ تاریکی ہو۔ اور جو بالکل اپنے خیالات کے ہجوم اور الغار کو نہ روک پائے تو علماء نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے ویسے تو نماز میں آنکھیں بند کرنے میں کراہیت ہے، لیکن جو مجبور ہو کے اور خیال کی الغار کو بالکل نہ روک پا رہا وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے، اس میں اس کو سہولت مل جائے گی۔ آگے علماء نے لکھا کہ عبادات میں مولا کی حدیث ہے، مولا کائنات، کہ اپنے نفس پر سختی کر کے اسے عبادات کا دشمن مت بناؤ۔ اگر آپ کبھی دیکھ رہے ہیں کہ مثلا کوئی اس وقت کوئی اور بھی ایسا اہم کام آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے کہا نہیں بس میں تو اس وقت اول وقت میں نماز پڑھوں گا، اب نفس کے اندر آپ کے نا ایک جنگ سی چلے گی، وہ کام بھی آپ کے سامنے ہے، بلکہ جو 14 مقامات تقریباً بتائے گئے کہ جہاں نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، اول میں پڑھنا مستحب نہیں ہے، اس میں ایک یہ کہ کوئی اور ایسا کام ہو کہ جس وقت حضور قلب آپ کو زیادہ مل رہی ہو، اول وقت میں حضور قلب نہیں مل پا رہا ہے، بعد کے کسی وقت میں 2-3-4 گھنٹے بعد حضور قلب زیادہ ہے، مثلا گرمی کم ہو جائے گی، مثلا لائٹ اس وقت گئی گی اور اول وقت ہے، اور شدید گرمی کے اندر آپ کو نماز پڑھنے میں لطف نہیں محسوس ہوگا، حضور قلب نہیں آ پائے گا، آپ مستحب ہے کہ دیر کر دیں نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال علماء نے یہ لکھا ہے کہ زبردستی نہ کریں اس کے ساتھ، ورنہ یہ عبادت کا دشمن بن جائے گا، اس میں سختی نہ زیادہ کریں۔ پھر لکھا علماء نے کہ تفہیم قلب، دل کو سمجھائیں بھی تو، اس کو تھوڑا سا احساس بھی دلائیں کہ مواعظ اور کتابیں آپ ایسی پڑھیں گے جس سے دل کو سمجھ آئے کہ یہ نماز ہے کتنی عظیم چیز، جب اس کی عظمت کا احساس ہوگا تو خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ آیت اللہ شاہ آبادی کا جملہ نقل کیا امام خمینی نے کہ وہ کہتے تھے کہ جس طرح ایک بچے کو سکھایا جاتا ہے نا، اس طرح اپنے نفس کو عادت ڈالو۔ بچے کو سکھانے میں کتنی مشکل شروع میں پیش آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ جو ہے نا، جو آپ کا کہا جاتا ہے کہ 100 دفعہ اگر آپ نے اس ذکر کو پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، اس میں سب سے پہلے آپ کو زبان پہ اس ذکر کی کثرت کر کے عادی بنایا جاتا ہے اور دل کو اس کا تابع کیا جاتا ہے، اور جب دل پورا مکمل طور پہ تابع ہو جاتا ہے تو دل ایک دم سے امام بن جاتا ہے اور زبان اس کی تابع ہو جاتی ہے۔ بڑا مشکل، پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں آ پائی بات، لیکن بہرحال جو کثرت ہے نا اس کے اندر کہ مثلا 1000 دفعہ اس چیز کو پڑھیں، 100 دفعہ اس چیز کو پڑھیں، تو زبان کو مسلسل عادی بنانا ہے اس کا۔ جب ہی اگر ایک دفعہ بھی اگر عادی ہو گئی ان چیزوں کی تو خود بخود پھر قلب امام بن جائے گا آپ کا اور زبان اس کے تابع ہو جائے گی، لیکن شروع میں بچے کی طرح سکھانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کوشش کریں یہ کریں کہ صرف الفاظ پر توجہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف الفاظ معنی کچھ نہیں، یہ بات کے مرحلے، الحمدللہ رب العالمین صرف الفاظ، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صرف الفاظ پہ،
جب آپ کئی دفعہ کی بار بار کی پریکٹس کے بعد الفاظ پہ کنسنٹریشن آ جائے تو آپ دوسرے مرحلے میں معنی کی کنسنٹریشن پہ آپ لے کے جائیں. اور رحمان الرحیم خدا کی رحیمیت کو لے کر آئیں, مالک یوم الدین روز قیامت کو یاد کریں, اس طرح سے کرتے ہوئے جائیں. تو بہرحال یہ کچھ طریقے ہیں. علماء نے لکھا کہ نماز میں خشوع و خضوع کم کرنے کا ایک بہت بڑی وجہ حب دنیا ہے. حب دنیا کو اگر کسی طریقے سے دنیا کی محبت کو کم کرنے کے جو طریقے ہیں, جس پہ کتابچہ ہمارا آنے بھی والا ہے, وہ اگر آپ ان طریقہ کار پہ علماء نے جو لکھے ہیں ان پہ عمل کریں تو حب دنیا کم ہو. حب دنیا اگر کم ہوگی تو خشوع و خضوع پیدا ہوگی. یہ سب سے بڑا معنی ہے خشوع و خضوع. اور ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. وہی میں نے کہا کہ جتنی بڑا جہاز ہوگا اتنے اس میں اسموتھ ہوگا وہ. اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نماز جماعت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون اس کے اندر بندہ کامل ایسی نماز پڑھ رہا ہو, اور خدا کی کریمیت اس بات سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ کچھ کی نماز کو قبول کر لے, کچھ کو رد کر دے, پوری کی پوری کو قبول کرتی ہے. جس میں ہر طرح کی تو نماز جماعت سے پڑھنے کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کی اس میں بھی اگر قبول ہو رہی نماز تو پوری جماعت کی اس کے نتیجے میں قبول ہو جائے گی. اور پھر جو ان سب طریقے کار پہ بھی نہ عمل کر پائے, ظاہر قلوب مختلف ہیں اور شریعت اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے کہ خشوع و خضوع بالکل بھی اگر کوئی شخص تمام خوشیوں کے باوجود بھی نہیں پیدا کر پا رہا تو اماموں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو تمہارے نمازوں کی کمی ہے اور نقصان ہے وہ نوافل سے پورا کر لیا کرو. اگر کوئی شخص اس کے بعد کی مستحب نمازیں پڑھ لے تو ساری کمی جو ہے وہ اس کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ مکمل کا مکمل اس کو مل جاتا ہے اگر وہ نوافل پڑھ کر. ہاں بس ایک آخری چیز اس میں, اور آج آخری جو ہے وہ میرے خیال ہے ذاکرین کی طرح سے ہو گیا, ایسا ہوتا نہیں تھا. وہ یہ ہے کہ اگر مسکن دوائیں اثر نہ کریں تو پھر مسہل دوائیں استعمال کرنی ہوتی ہیں. اچھا مسہل کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے انہوں نے وہی کوٹ کر دیا. اگر اس کو اگر اپنے میڈیکل سائنس میں کہتا تو کچھ اور الفاظ ہوتے. مسہل کے معنی ہے, انہوں نے کہا کہ چند مثالیں دیتے. ایک صحابی رسول ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغ میں اور چڑیوں کی چہچہاہٹ نے انہیں متوجہ کر لیا. نماز کے بعد انہوں نے پورا درخت پورا باغ ہی رایا خدا میں صدقہ کر دیا, پیچھا نہیں چھڑا لیا اس چیز سے. ایک عالم نماز فجر کو جماعت سے نہ پڑھ سکے تو پوری رات انہوں نے مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دی اور نفس کو سزا دی کہ ایسا کیوں ہوا. کہا کہ ایک طریقہ مسہل یہ ہے, خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو تو نفس کو تھوڑی سزا دی, خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو تو خوب نمازیں پڑھ. اچھا ایک عالم کے متعلق انہوں نے نماز مغرب اتنی تاخیر سے پڑھی کہ وقت فضیلت چلا گیا, انہوں نے 2 غلام آزاد کر. مسئلہ ہے کہ اگر مسکن دوائیں اثر نہ کریں تو مسہل دوائیں لے کر آنی پڑیں گی, تو بہرحال اس کے اندر ہی بات کی. اور آخری سے ایک پہلے والی بات, اگر کسی شخص کا پچھلا ریکارڈ خراب ہے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے بھی اکثر وہ نوکری سے محروم کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے نمازوں کا بھی معاملہ ہے, کچھ پچھلا ریکارڈ اگر خراب ہے توبہ کیے بغیر چلے آ رہے ہیں قبول نہیں ہو پاتی نماز. علماء نے لکھا ہے کہ شرائط قبولیت نماز 5-6. سب سے پہلی تو چیز ہے شرط اعتقادی, آپ کا اعتقاد صحیح ہونا چاہیے. چلو یہ تو سب مان لیا کہ سب کا اعتقاد صحیح ہے, پہلی شرط پوری ہو رہی ہے قبولیت. دوسری شرط ہے شرط سیاسی. اگرچہ شرط سیاسی جو ہے وہ شرط اعتقادی کے اندر ہی آتی ہے. مولا کی ولایت کا اقرار کی شرط سیاسی قرار دیتے ہیں. سیاست سے مرادی دنیاوی سیاست نہیں جو بھی جھوٹ مبنی ہوتی ہے, الہی سیاست جو کہ خود عقائد کے اندر سے. پھر ہے شرط اخلاقی, انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا فقط متقی لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. نماز کو قبول کروانا تقوی اختیار کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ہے شرط اقتصادی, اسلامی مال. روایتوں میں کتنا ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کے مالی حقوق پورے نہیں کر رہا ہے تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. اقتصادی شرط بھی نماز کے اندر اس کی قبولیت نہیں. پھر ہے ایک شرط اجتماعی, برادر دینی سے اگر کوئی اپنے روابط کو منقطع کر لے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ماں باپ کو اگر غضب کی نگاہ سے دیکھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مومن کی غیبت کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. مومن سے سوء ظنی رکھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. پورے ایک لسٹ ہے جو نمازوں کو قبول ہونے سے روکتی ہیں. جی تو یہ خاندان سے نیک برتاؤ, بیوی جو ہے شوہر سے بد کلامی کرے نماز قبول نہیں ہوتی. شوہر بیوی کو تکلیف پہنچائے نماز قبول نہیں ہوتی. دیکھیے کتنی شرطیں, اعتقادی شرط ہے, سیاسی شرط ہے, اخلاقی شرط ہے, اجتماعی شرط ہے, اقتصادی شرط ہے. یعنی اب یہ میں نے بالکل مختصراً کر دیا, ورنہ اس کو پھر پھیلائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں بنیں گی. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو آخری بات کے ساتھ یوں ختم ہوتی ہے
کہ اب تک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی وہ تو جیسی تیسی گزر گئی، چلیں اب سے ہم اچھی نماز پڑھنا شروع کریں گے، تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ اب تک کی جو نمازیں ان کا کیا بنے گا؟ افسوس ہوتا ہے نا کہ اب تک تو ساری زندگی برباد ہو گئی، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت ہے، اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی تمام برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو جب برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں تو جو عبادتیں آپ انجام دیتے رہے ناقص تھی نا، وہ تھیں تو ٹھیک، خدا ان کو بھی اتنا ہی کمال تک پہنچا کر آپ سدرہ منتہا کے اوپر جو رجسٹر ہے نماز کی قبولیت اس میں درج کرتے ہیں، تو اس میں پچھلی نمازوں سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی مقام اور مرتبے کی بنا دی جائیں گی جس پہ آپ اپنی نماز کو لے کر جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی۔ کتابوں کے نام ایک تو استاد محسن قرادی کی تجلیات نماز ابھی آئی بالکل نہیں آئی، آداب نماز امام خمینی کی ترجمہ ہو گئی ہے اور وہ بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں۔ اس کے علاوہ اسرار الصلاۃ شہید ثانی کی، اس کا بھی اردو ترجمہ ہو گیا اور وہ بھی موجود ہے اس وقت بک اسٹالز پر۔ آیت اللہ خامنئی کی نماز کی گہرائیاں وہ بھی ہے، اور فی الحال تو خاشعین کی نماز تو خیر بہت ہی مشہور ہے اور ہر گھر کے اندر تقریباً موجود تھی۔ لیکن یہ جو اور ہیں اس کے اندر کچھ ایسے کہ بار بار ان کو آپ کو ہر ایک دو مہینے بعد نمازیں تاکہ بالکل صحیح رہے، ورنہ نمازوں کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا، اور امام خمینی نے جو احساس دلایا ہے اس خطرے کا، اس سے نبرات خدا نہ کرے کہ ہمیں ہونا پڑ جائے۔ بہرحال پروردگار عالم سے دعا ہے کہ نماز کو جیسا وہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں، ہمیں ویسا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے اصول بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے گفتگو کے لیے جس کی اہمیت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ خدا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کا اتنا زیادہ ظہور ہو چکا ہے، کثرت ظہور کی وجہ سے خدا مخفی ہو گیا۔ اللہ ہے عارفانہ کہ پروردگار عالم کثرت ظہور کی وجہ سے مخفی ہے، یعنی ہر چیز میں اس کے اتنے زیادہ اثرات پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی آپ بعض اوقات کسی چیز کا بہت زیادہ سامنے ہونا بے توجہی کا سبب بن جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں ادا ہونے کے باوجود لوگ فحش اور برے کاموں سے روک نہیں پا رہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے ان نمازوں میں کہ جس کی بنا پر نمازیں اپنے وہ اثرات نہیں دکھا پا رہی کہ جو انہیں دکھانے چاہیے۔ ہم نے ان نمازوں کو ناقص کر دیا ہے۔ اصل میں شیعت کا ایک نظریہ ہے، اور جو اور مکاتب فکر ہے ان کا بھی ہے، وہ ہے تجسم اعمال کا۔ ہر جو ہمارا عمل ہے یہ ایک جسم رکھتا ہے، اور یہ اس کی جسم آپ آنکھ بند ہوتے ہی اس کا مشاہدہ کریں گے۔ کتنی روایت ملتی نہیں ہے کہ جب مومن قبر کے اندر پہنچتا ہے تو نماز ایک انتہائی حسین نوجوان کی شکل میں سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی، زکوٰۃ کھڑی ہو جائے گی، صبر ایک کونے پر موجود ہوگا تاکہ مومن کو عذابوں سے بچایا جائے۔ تجسم اعمال۔ اب ہم جو جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں اس نماز کی شکل اتنی بھیانک بنتی ہے کہ وہ کوئی مدد نہیں کر سکے گی، اور جو خطرات اس نماز کی وجہ سے، جو ناقص نماز جو ہم بغیر معرفت کے جو پڑھ رہے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے طریقے بھی ابھی آگے چل کر آنے والے ہیں گفتگو میں، جب اس کا مشاہدہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر اس نماز کا کوئی فائدہ ہمیں محسوس نہیں ہوگا۔ یہ لولی لنگڑی اندھی بہری نماز جو مراجع کرام نے جو اس کا نام رکھا ہے، اس کا ہم آگے چل کر تذکرہ کریں گے۔ ایک اور پوائنٹ جو علماء نے لکھا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ نماز کی ابتدا ظاہر ہے کہ وضو سے ہوتی ہے۔
اچھا آپ دیکھیے کچھ ایسے پہلو، میں صرف اشارے، کیونکہ پورے آج کی گفتگو میں نماز کو پورا ختم کرنا، ایک موضوع ایسا ہے کہ اگر صرف سجدے پہ مثلا گفتگو کی جائے، اس کے اگر پہلو بتائے جائیں تو خود اتنے زیادہ کئی دروس چاہیے، لیکن صرف ایک خاکہ صاحب کے سامنے پیش ہو جائے تو ہم اپنی نماز کو اس خاکے سے کمپیئر کرتے چلیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کس قسم کی نماز بن رہی ہے۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو پانی سے وضو کرتا ہے۔ ہمیشہ نورانی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان غور تو کرے کہ خدا کی کیسی نعمت ہے اور کتنی فراوانی سے آپ کو دستیاب ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی نگاہ پانی کے اوپر پڑے وضو کے لیے تو شکر خدا زبان سے ادا ہونا چاہیے، تب یہ کمالات اپنے دکھا پائے گی نماز۔ پانی کتنی فراوان چیز۔ پھر آگے علماء نے لکھا کہ ایک حدیث ہے کہ جو کتابوں کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اچھا دیکھیے وضو کے اندر ہے نا کہ وضو کے لیے پانی جو ہے وہ ایک مد ہونا چاہیے یعنی 3 پاؤ، اور غسل کے لیے بہت مشہور ہے کہ 1 سا پانی ہونا چاہیے یعنی 3 کلو گرام پانی۔ رسول کی حدیث ہے کہ میرے بعد ایک ایسی امت آئے گی کہ جو اتنے کم پانی کو وضو و غسل میں استعمال کرنے کو حقیر سمجھے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہوں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے۔ تو کس ایسی فراوانی سے جو نعمت دستیاب ہے اس کو واقعی کتنا اسراف و تبذیر اس پانی سے کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلی بات علماء نے لکھی کہ اگر آپ نے وضو کے آداب جو ہیں، امام خمینی کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں، اگر ان کے آداب کی آپ نے پاسداری کی تو علم و حکمت اور نورانیت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس میں۔ ہم تو دیکھتے ہیں ہمیں تو نہ کوئی علمیت پیدا ہو رہی ہے، نہ کوئی نورانیت پیدا ہو رہی ہے، نہ کوئی حکمت پیدا ہو رہی ہے، ان کا کہ چشمے پھوٹ پڑتے ہیں اس سے۔ تو اچھا جب بھی جو فقہی کتابیں جتنی ہیں اس میں سارے وضو کے اگر مستحبات کو ہم جمع بھی کریں تو تقریباً 750 مستحبات سے وضو کے کتنے مستحبات کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ تو نورانیت آپ خود سوچیں نا کہ کیسے پیدا ہو پائے گی۔ علامہ ابراہیم امینی کے متعلق ملتا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی کثرت عبادات کے ضمن اگرچہ بات آگے آنی تھی کہ ایک شب قدر کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی بعض اوقات دیکھیے عبادات کی جو کمال تک پہنچانے والی چیزیں اس میں ہے کہ عبادت کو تھوڑا سا مشکل بھی ہونا چاہیے، اگرچہ یہ مشکل بعد میں آسان ہو جاتی ہے، شروع میں مشکل پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو بعض اوقات یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اچھا 750 مستحبات تو انجام نہیں دے سکتے، تو بہرحال علماء نے کہا کہ دیکھیے یہ جو اچھا دو اس میں ایسی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ اس کو اہمیت دینے کو تیار نہیں پڑھنے کے باوجود۔ امام کی حدیث ہے کہ پروردگار عالم اس عمل کو کیسے قبول کر سکتا ہے کہ جس کو اس کا کرنے والا خود حقیر سمجھتا ہو۔ آپ اس امید میں ہیں کہ یہ نماز قبول ہوگی، لیکن آپ تو خود جس انداز سے آپ نماز پڑھ، مثلا فجر کی نماز کو آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ اٹھتے ہیں، جماعیاں لیتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، کس طریقے سے بس جلد سے جلد یہ نماز ختم ہو اور دوبارہ بستر پہ جا کے گر جائیں، یہ کوئی نماز ہے؟ ابھی آگے چل کر تو ہم اس گفتگو جو آج ہماری ہوگی اس میں واضح کریں گے کہ اصل میں نماز ہے کیا، اس کے ملکوتی اور نورانی پہلو کیا ہیں، اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے نماز میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز میں صحت پائی جائے، شرائط صحت جو کہ فقہی مسائل میں جس سے ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ہمارا آج فقہی مسائل کا ڈسکس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ یہ بالکل موضوع ہی الگ ہے۔ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ شرائط صحت ساری پوری ہو جائیں، لوگ پہلی منزل پر ہی اٹک کے رہ گئے۔ جب یہ پوری شرائط صحت آ جائیں گے، نماز فقہی اعتبار سے ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ منافی کمال تو کوئی چیزیں اس میں نہیں آ رہی، کمال کی منزلوں تک بھی تو نماز کو لے جانا ہے نا۔ تو پتہ چلا شرائط صحت تو پائی جاتی ہیں لیکن منافی کمال چیزیں بھی آ گئیں، تو نماز پھر قبولت ما سواہا وَإِذْ رُدَّ ما سواہا، کہ یہ نماز اگر قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اور یہ اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ کتنی واضح متفق علیہ حدیث ہے۔ علماء نے کہا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو نماز کا ایک نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے ایک مثال لکھی ہے کہ صرف ایک سگریٹ پینے والا اگر ایک کمرے میں موجود ہے تو 10 افراد تک اس دھوئیں کو پہنچا دیتا ہے، اور نماز پڑھنے والا اگر کسی مجمع میں اس کا کوئی اثر دوسروں کے اوپر نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ابھی آپ کی گفتگو کے اندر سنیں گے، اور اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد نمازوں میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، جیسا کہ ائمہ اور علماء کرام نے اپنے ارشادات میں واضح کی۔ اچھا جو پوائنٹس اپنے علماء نے یا ائمہ سے مروی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا جاتا ہوں اور اس کی کچھ نہ کچھ تشریح کرتا جاتا ہوں۔
اچھا، پہلے تو لوگ زیادہ تر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے توضیع المسائل کے مطابق اگر نماز پڑھ لی تو بس اب تو اس کو 100% قبول ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنا علم ہے، ہم اتنے فقہ مسائل سے آگاہ ہیں۔ ایک جملہ ہے اگرچہ علماء کے درمیان تھوڑا سا متنازع رہا ہے، وہ ہے اگرچہ احادیث میں تو اس کا واضح طور پر تذکرہ نہیں آیا اس جملے، سبھی کچھ ہاتھ سے چھوڑ دیں، کچھ تو بڑھاتے جائیں، اس کے اندر خود بخود ہمت پیدا ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ وضو کے وہ اثرات آپ میں ظاہر ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے۔ اگلا علماء نے پوائنٹ لکھا ہے کہ آخر ان اعضاء کو وضو میں دھویا کیوں جاتا ہے؟ کہا گیا ہے کہ انہی اعضاء سے اصل میں بندگی خدا کا اظہار ہوتا ہے، تو ان کو روحانی طور پر بھی پاک و پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، وضو میں ان 4 اعضاء ہی کو کیوں دھویا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا سے مروی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جب یہ وسوسہ پیدا ہوا تھا کہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ درود بھیجیے محمد دوبارہ درود تو حضرت آدم جب اس درخت تک چل کر گئے تھے جب شیطان نے وہ دل میں وسوسہ ڈالا اور آدم درخت کی طرف چل کر گئے تو جیسے انہوں نے درخت کی طرف نگاہ کی تو آدم کے چہرے کی جو نورانیت تھی فوراً ظاہر ہو گئی۔ جب انہوں نے درخت کی طرف ہاتھ بڑھایا اس پھل کو توڑنے کے لیے، فوراً آدم کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ترک اولا جو ان سے ہوا۔ فوراً آدم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا، آدم نے اوپر کے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، تو کہا گیا کہ کیونکہ آدم انہی قدموں سے چل کر گئے تھے، ٹھیک ہے، آدم انہی قدموں سے چل کر گئے تھے، اس وجہ سے قدموں کا مسح جو ہے لازمی قرار دیا گیا کہ اس کی تطہیر کی جائے۔ آدم نے درخت ہاتھ بڑھایا تھا اور چہرہ اس کی طرف کیا تھا اور سر پہ ہاتھ رکھا تھا، تو ان تمام اعضاء کی جو نورانیت ظاہر ہوئی، اور اس کے بعد کیونکہ آدم کی صلب میں تمام کے تمام لوگوں کو پیدا ہونا تھا تو خطائے آدم کے اثرات ان کی صلب میں بھی آئے، اس وجہ سے تمام امت کے اوپر لازمی قرار دیا گیا کہ ان 4 اعضاء کی تطہیر کریں اور اس خطائے آدم کا مداوع کریں جو ان کے جد نے کی۔ سبحان اللہ۔ منافی کمال کام کیا تھا انہوں نے، تو کمال ان کی امت میں سے بھی کم ہوتا چلا گیا۔ پھر علماء نے کہا کہ یہ دیکھیے جو پانی کی خصوصیت ہے، دیکھیے وہی میں نے کہا کہ روحانی پہلو کی طرف لے کر جائیں، پانی ہمیشہ لکھا لیکن ارشادات علماء کے اندر موجود ہے، العلم حجاب الاکبر، علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پروردگار عالم کا جو رستہ ہے نا اس تک پہنچنے کا، اس میں 70,000 ظلمانی حجاب ہیں اور 70,000 نورانی حجاب ہیں، پردے ہیں بیچ میں، ان پردوں کو چاک کرتے کرتے تقرب خدا کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو العلم، اچھا یہ خود امام خمینی اس جملے کے بہت زیادہ قائل ہیں، اگرچہ شہید دستیرب شیرازی نے اس جملے پر کافی اعتراض کیا ہے اور کہا کہ اس جملے کو ایجاد کرنے والوں نے علم کی کوئی خدمت نہیں کی، لیکن امام خمینی نے آگے چل کر لکھا بھی ہے کہ العلم حجاب الاکبر، علم خود بہت بڑا حجاب بن جاتا ہے بعض اوقات، انسان میں پیدا ہو جاتی ہے نا یہ بات کہ مجھے تو اتنی معلومات ہو گئی ہیں، میرا تو علم اتنا زیادہ بڑھ گیا، اب یہ خود بجائے کہ تقرب خدا کا باعث بنتا ہے اب یہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے، مزید پردے کھڑے کر دیتا ہے۔ امام خمینی نے کہا علم حجاب اکبر ہے، لیکن اس حجاب کے اندر داخل ہو کر اس کو چاک کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ اچھا لوگ کہیں اگر علم حجاب اکبر ہے تو علم تو حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے، کہا کہ نہیں، ایسا حجاب ہے کہ جس میں داخل ہو کر چاک کرنا پڑے گا۔ حماد ابن عیسیٰ امام کے ایک صحابی ہیں، حماد ابن عیسیٰ کے متعلق کہا جاتا ہے ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے کہ امام نے ان کی نماز کو دیکھا، اچھا وہ واقعہ نہیں ہے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ان کی نماز میں ویسے کوئی غلطی تھی، حماد ابن عیسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، جب نماز ختم ہو گئی تو امام نے حماد کو بلا اور کہا کہ اے حماد، افسوس کی بات ہے کہ انسان 50 سال تک نمازیں پڑھتا رہے اور 2 رکعت نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے۔ اچھا حدیث کے اندر تو صرف یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حماد کی شاید فقہی مسئلے کی کوئی ایسی خلاف ورزی پائی جا رہی تھی نماز کے اندر کہ جس سے حماد کی شاید نماز غلط ہوتی تھی۔ حماد کے متعلق سنیے، کہا جاتا ہے کہ حماد کو امام نے 2 دعائیں دی تھیں، ایک تو دعا یہ تھی کہ پروردگار عالم تمہیں 50 حج نصیب کرے،
حماد کو اپنی زندگی میں انہوں نے 50 حج کی دعا امام کے نتیجے میں، اور امام نے حماد کو دعا دی تھی کہ پروردگار عالم تمہارے رزق میں اور عمر میں وسعت کر، تو دونوں چیزیں ان کو ملی۔ حماد کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے کہ فقہ کی ایک کتاب حریض ان کو زبانی آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حماد کی وہ نماز شرائط فقہ کے تحت تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس میں وہ روحانی اور نورانی کمالات نہیں پائے جا رہے تھے کہ امام نے کہا افسوس کی بات ہے انسان اتنے عرصے تک نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ منافی کمال چیزیں حماد کی نماز میں ایسی تھیں کہ امام نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ علم اگرچہ آپ کو فقہی اعتبار سے حاصل ہو چکا کہ شرائط صحت نماز کی ہیں، اس کے تحت نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کیا قبول بھی ہو گئی؟ کیا اس درجے تک بھی پہنچ سکی کہ آپ کو مختلف فحش اور برے کاموں سے روک سکے؟